अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर्स, आज मैं आपको मलिक सफ्दर हद की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ, तो आइए सुनते हैं। इन दिनों में थाना मुरीदके में तैनात था। वो अगस्त की इब्तिदाई तारीखें थीं। मैं एक सुबह हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुँचा तो पता चला रात से एक जोड़ा हवालात में बंद है। मेरी रिहाइश थाने के अगबी हिस्से में वाक़ छोटे से सरकारी क्वार्टर में थी। रात को जब मैं थाने से उठकर अपने क्वार्टर गया तो हवालात खाली थी। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि ये कारनामा नाइट ड्यूटी वाले अमले ने अंजाम दिया था। मैंने इतला देने वाले कांस्टेबल से कहा, अफजल, हारून को फ़ौरन मेरे पास भेजो। जी मलिक साहब। वो मुझे सैल्यूट करके कमरे से निकल गया। हारून एक एएसआई था और आजकल रात की ड्यूटी कर रहा था। वही सही मायनों में मुझे बता सकता था कि इस जोड़े का क्या कसूर था जिसे रात से उन्होंने थाने की हवालात में बंद कर रखा था और मुझे इस वाक़े की इतला तक नहीं दी गई थी। थोड़ी देर के बाद एएसआई हारून कमरे में दाखिल हुआ। उसने हस्बे दस्तूर मुझे सैल्यूट किया और मेरे कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ा, मलिक साहब, मैं आपकी खिदमत में हाजिर होने ही वाला था और आपने याद फरमा लिया। मैंने इसे बैठने के लिए कहा और पूछा, मुझे पता चला है कि तुम लोगों ने रात किसी जोड़े को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया है। ये क्या किस्सा है भाई? जनाब, मैं इन्हीं के बारे में बताने के लिए तो आपके पास आ रहा था। वो एक कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोला, हमने इन्हें सरेआम फहश हरकतें करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है जनाब। ये कब का वाक़या है? मैंने चौंक कर एएसआई की तरफ देखा। तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? मलिक साहब, जब हम इस जोड़े को गिरफ्तार करके थाने लाए उस वक्त आधी रात गुजर चुकी थी। एएसआई ने वजाहत करते हुए बताया। मैंने आपको बेआराम करना मुनासिब नहीं समझा। ये हैं कौन लोग? मैंने एएसआई की आंखों में देखते हुए सवाल किया। और आधी रात को किस किस्म की फहश हरकतें कर रहे थे जो तुम्हें मजबूरन इन्हें गिरफ्तार करके थाने में बंद करना पड़ा? जनाब, इनका ताल्लुक हमारे कस्बे से नहीं है, एएसआई ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में बताया। ये लोग कहीं और से यहाँ आए हैं। जब मैंने इन्हें गिरफ्तार किया तो कांस्टेबल हफीज़ भी मेरे साथ था और हफीज़ इसी कस्बे का रहने वाला है और यहाँ के बच्चे बच्चे से अच्छी तरह वाकिफ़ है। इसी ने तस्दीक की है कि इन लोगों का मुरीद के से कोई ताल्लुक नहीं। मैं सीधा होकर बैठ गया और एएसआई से पूछा, वो लोग अपने बारे में क्या बताते हैं? इन दोनों का दावा है कि वो मियाँ बीवी हैं, लेकिन ये मियाँ बीवी आए कहाँ से हैं? मैंने उलझन ज़दा लहजे में इस्तफसार किया। जब वो यहाँ के वसनीक नहीं हैं तो फिर सरेआम फहश हरकतों के लिए उन्होंने हमारे कस्बे ही का इंतखाब क्यों किया? मलिक साहब, मैंने इनसे जो पूछगछ की है इसके मुताबिक एएसआई ठहरे हुए अंदाज में बताने लगा, इन लोगों का ताल्लुक मोज़र्रत वाली से है। वो 2 दिन पहले मुरीद के आए हैं और यहाँ एक बेवा नेमत बीबी के घर का एक कमरा किराए पर हासिल करके रह रहे हैं। मर्द को मंडी मुरीद के में कोई नौकरी वगैरह भी मिल गई है। मोज़र्रत वाली मुरीद के मगरिब में लगभग 8 मील के फासले पर एक छोटा सा गांव था। मुझे एएसआई हारून की पेश करदा वजाहत हजम न हुई और मैंने तहकमाना अंदाज में कहा, तुम फ़ौरन इस जोड़े को मेरे पास लेकर आओ। एएसआई ने फ़ौरन से पेशतर मेरे हुक्म की तामील की और चंद लम्हात के बाद वो दोनों मेरे सामने हाजिर थे। मैंने बगौर सरतापा उनका जायज़ा लिया। मर्द की उम्र 25-26 साल रही होगी। वो एक खुशअकल और दराज कामा शख्स था। उसकी ठोड़ी पर गहरे जख्म का एक निशान बड़ा वाज़ेह था। उसने मुनासिब साइज़ की घनी मूछें रखी हुई थीं जो बड़ी भली लग रही थीं। औरत, बल्कि इसे लड़की कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। इसकी उम्र 18-19 साल के दरमियान नज़र आती थी। वो बूटे कद की मालिक एक हसीन और जमील और तेज़ और तर्रार लड़की थी। इसकी आंखों में बड़ी मकनातीसी चमक थी। वो खामोशी की हालत में भी आंखों से बातें करती महसूस होती थी। इन दोनों को देखकर मेरे ज़हन में जो पहला ख्याल उभरा वो कुछ इस किस्म का था, ये कमबख्त इस लड़की को कहीं से भगा कर लाया है। वो दोनों मेरे सामने मुजरिमों की तरह खड़े थे और खासे खफा दिखाई देते थे। मैंने मर्द की आंखों में आंखें डालकर सख्त लहजे में पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? जी, वो थूक निकलते हुए बोला, फरीद। मैंने निगाह का ज़ाविया लड़की की जानिब मोड़ा और कहा, तुम्हारा नाम? नरगिस। फरीद की बानिस्बत उसने ज़्यादा एतमाद से जवाब दिया। तुम दोनों मोज़र्रत वाली से आए हो? मैंने बारी बारी इनके चेहरे का जायज़ा लेते हुए सवाल किया। और तुम्हारा दावा ये भी है कि तुम मियाँ बीवी हो?
فرید نے فریادی انداز میں وضاحت کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ ان کی شادی کو لگ بھگ 1 سال ہو گیا ہے۔ گاؤں میں اس کے لیے کوئی ڈھنگ کا کام نہیں تھا اور کھیتی باڑی وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اپنی بیوی کو لے کر مرید کے آ گیا۔ وہ معمولی پڑھا لکھا تھا، اسے یقین تھا کہ یہاں کوئی چھوٹی موٹی مناسب نوکری مل جائے گی۔ اس کا یہ خیال درست ثابت ہوا اور ایک آڑتی برکت باجوہ نے منڈی مرید کے میں اسے اپنی دکان پر منشی رکھ لیا۔ چنانچہ وہ نعمت بیوی سے ایک کمرہ کرائے پر لے کر یہاں رہنے لگے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی وضاحت مجھے متاثر نہ کر سکی۔ عام طور پر دیکھنے میں یہی آیا تھا کہ گاؤں دیہات سے جو مرد کمانے کے لیے شہروں یا قصبے جات کا رخ کرتے تھے، وہ اپنے ساتھ بیوی بچوں کو اٹھائے اٹھائے نہیں پھرتے تھے۔ اگرچہ ان کی ابھی کوئی اولاد نہیں تھی، تاہم ان کی مرید کے میں آمد سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا، میں ابھی اپنے ایک بندے کو بھیج کر تمہارے بیان کی تصدیق کروا لوں گا۔ وہ پہلے نعمت بیوی سے جا کر ملے گا اور بعد ازاں منڈی پہنچ کر برکت باجوہ سے تمہارے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا۔ جی ضرور، اب تصدیق کروائیں، نرگس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن ہمیں گھر جانے دیں۔ رات ہم نے حوالات میں بڑی مشکل سے گزاری ہے۔ ایک تو قیامت کی گرمی، اوپر سے مکھیوں سے بھی بڑے سائز کے مچھروں نے ایک لمحے کے لیے چین نہیں لینے دیا۔ تم دونوں کو جانے کی اجازت تو مل جائے گی، میں نے یک بعد دیگرے ان کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، لیکن ابتدائی تصدیق کے بعد۔ آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ فرید نے سٹ پٹائے ہوئے انداز میں کہا، ہم نے کون سا جرم کیا ہے؟ تم دونوں کو میرے بندوں نے جس نازیبا حالت میں گرفتار کیا ہے، وہ تو میاں بیوی کو بھی یوں سرعام زیب نہیں دیتی۔ میں نے فرید کو تیز نظر سے گھورا، اور ابھی تک تو یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا کہ تم دونوں میاں بیوی ہو یا… ایسا ہی ہارون نے مجھے بتایا تھا کہ بیوہ نعمت بیوی کے گھر کے باہر گلی میں ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا تھا، جہاں سے اس جوڑے کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ہارون کے مطابق فرید ٹانگیں لٹکائے چبوترے پر اس طرح بیٹھا تھا کہ نرگس اس کے زانوں پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی اور وہ اللہ کا بندہ اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ پولیس کی آمد پر وہ ہڑبڑا کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے۔ آپ ہم سے بڑی سے بڑی قسم لے لیں، نرگس نے اضطراری لہجے میں کہا، اس بات میں ذرا بھی جھوٹ نہیں، ہم اصلی میاں بیوی ہیں۔ 1 سال پہلے ہماری باقاعدہ شادی ہوئی تھی۔ یہ معاملہ قسم لینے یا قسم دینے سے حل نہیں ہوگا، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تصدیق بہت ضروری ہے۔ جہاں تم لوگوں نے آدھی رات حوالات میں گزار دی ہے، 1-2 گھنٹے اور صاف کر لو، 1-2 گھنٹے اور صبر کر لو۔ فرید اپنی پوزیشن صاف کرنے کی غرض سے بولا، تھانے دار صاحب، آپ نے موسم کو دیکھا ہے نا، کتنی زبردست گرمی پڑ رہی ہے۔ ادھر گاؤں میں تو ہم لوگ کھلے آسمان کے نیچے بھی آرام سے سو سکتے تھے، لیکن نعمت بیوی نے ہمیں اپنی جو بیٹھک کرائے پر دی ہے، اس کی تو دیواروں میں سے آگ نکلتی ہے، پورا دن اس پر دھوپ پڑتی ہے اور رات کو تندور بن جاتی ہے۔ ہم گھبرا کر باہر چبوترے پر آ بیٹھے تھے، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، میں نے اسے دبکا مارا، گھر کے باہر چبوترے پر بیٹھنے سے تم لوگوں کو کس نے منع کیا ہے؟ تمہاری گرفتاری تو اس خطرناک حرکت کا نتیجہ ہے جو فحاشی کے زمرے میں آتی ہے۔ نرگس ہونٹ کاٹنے لگی، جبکہ فرید پریشان نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اپنے عملے کے ایک آدمی کو ضروری ہدایات دے کر اس جوڑے کے بیانات کی تصدیق کے لیے روانہ کر دیا، پھر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، بیٹھ جاؤ۔ اپنی بات کے اختتام پر میں نے میز کے سامنے بچھی کرسیوں کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد وہ ایک ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ میں نے ایسا ہی ہارون کو نگاہ کے اشارے سے کہا کہ وہ کمرے سے باہر چلا جائے۔ جب صرف میں اور زیر حراست جوڑا رہ گئے تو میں نے فرید سے کہا، جب تک تم دونوں کے بیانات کی تصدیق نہیں ہو جاتی تم ادھر میرے سامنے ہی بیٹھو گے، لہٰذا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی جان میں جان آئی۔ ظاہر ہے حوالات کی بنسبت میرا کمرہ بدرجہ بہتر جگہ تھی، تاہم تھانے کے مخصوص ماحول کی اپنی ایک دہشت و وحشت ہوتی ہے جو ان کی آنکھوں چہرے سے جھلک رہی تھی۔ میں چند لمحات ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھتا رہا۔ ان کے میاں بیوی والے رشتے کے حوالے سے ابھی تک میرا ذہن مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اپنی تسلی کی خاطر میں انہیں انٹرویو کے انداز میں گھسنے لگا، تم لوگوں کے سب عزیز رشتے دار تو ادھر رتوالی میں ہی ہوں گے؟ جی ہاں، نرگس نے متذبذب انداز میں جواب دیا۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ نرگس جواب دینے میں پہل کی کوشش کر رہی تھی، جیسے اسے خدشہ ہو کہ کہیں فرید کوئی الٹی سیدھی بات نہ کہہ ڈالے۔ نرگس کا یہ احتیاط بھرا انداز بھی میرے مبینہ شک کو مہمیز کر رہا تھا
کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ تمہارے ماں باپ کا نام کیا ہے؟ میں نے نرگس سے پوچھ لیا۔ میرے باپ کا نام یعقوب اور ماں کا عائشہ بی بی ہے، اس نے جواب دیا۔ اور تمہارے؟ میں نے سوالیہ نظر سے فرید کی طرف دیکھا۔ نصیب بیگم اور کرم تین۔ میں نے باری باری ان دونوں کو دیکھا اور پوچھا، 1 سال پہلے تم دونوں کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ فرید نے متذبذب انداز میں نرگس کی جانب دیکھا تو وہ جلدی سے بولی، جی ان کا نام مولوی شرافت ہے۔ کیا تمہیں یہ نام پتہ نہیں تھا؟ میں نے گھور کر فرید کو دیکھا۔ پتہ تھا جناب، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ رتہ والی کے ایک ہی تو مولوی صاحب ہیں جو مدینہ مسجد میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ ہم دونوں کا نکاح بھی انہوں نے ہی پڑھایا تھا۔ تو پھر تم میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے نرگس کی جانب کیوں دیکھنے لگے تھے؟ میں نے کڑے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ متعاملانہ انداز میں بولا، میں ڈر گیا تھا۔ ڈر گئے تھے؟ کس سے؟ مجھے یوں لگا تھا کہ آپ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد اپنے کسی بندے کو ہمارے گاؤں بھیجیں گے۔ اس نے سہمے ہوئے انداز میں بتایا، وہاں سے بھی آپ ہمارے بارے میں تصدیق کریں گے۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، وہ تو میں ضرور کروں گا، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن اس میں تمہارے خوفزدہ ہونے کا سبب سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر تم دونوں میاں بیوی ہو تو پھر پریشانی والی کون سی بات ہے؟ جناب، وہ متذبذب انداز میں بولا، آپ کا جو بندہ گاؤں جا کر ہمارے بارے میں پوچھ پڑتال کرے گا وہ ان لوگوں کو یہ بھی بتائے گا کہ ہمیں کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اچھا، تو تمہاری پریشانی کا یہ سبب ہے؟ میں نے متاسفانہ انداز میں گردن ہلائی۔ اگر اپنی عزت کا اتنا ہی خیال ہے تو اس قسم کی حرکت کی کیوں تھی؟ وہ جناب، بس غلطی ہو گئی، وہ لجاجت بھرے لہجے میں بولا، معاف کر دیں جی۔ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے اس لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن تمہارے بیانات کی تصدیق تو ضروری ہے، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، اور اس حوالے سے بھی تمہیں بے فکر رہنا چاہیے کہ رتہ والی میں تمہارے کرتوتوں کا بھانڈا نہیں پھوڑا جائے گا۔ ان دونوں کی جان میں جان آئی اور وہ مطمئن ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں باری باری گھما پھرا کر ان سے مختلف سوالات کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ واپس آ گیا جسے میں نے فرید اور نرگس کے بیانات کی تصدیق کے لیے نعمت بی بی اور برکت باجوہ کی طرف بھیجا تھا۔ میرے بندے کی رپورٹ کی روشنی میں وہ جوڑا صاف ثابت ہوا، لہٰذا میں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی، لیکن اس ہدایت کے ساتھ، تم لوگ یہ نہیں سمجھنا کہ میں تمہاری طرف سے مطمئن ہو گیا ہوں۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، ابھی رتہ والی سے تصدیق کرنا باقی ہے۔ جی، نرگس نے مختصراً کہا، اور اس دوران میں تم دونوں علاقے کو چھوڑ کر کہیں جانے کی کوشش نہیں کرو گے۔ میں نے مزید کہا، اگر کہیں آنا جانا بہت ہی ضروری ٹھہرا تو پہلے تم تھانے میں رپورٹ کرو گے، اس کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاؤ گے۔ میں ایک سادہ لباس اہلکار کو تم دونوں کی خفیہ نگرانی پر بھی مامور کر رہا ہوں، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، جو مجھے تم لوگوں کی سرگرمیوں کی خبر دے گا، اس لیے زیادہ ہوشیار اور چالاک بننے کی کوشش نہ کرنا۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے ایک مرتبہ پھر بیک زبان ہو کر کہا، جی۔ میں نے انہیں رخصت کر دیا۔ خفیہ نگرانی والی بات میں نے محض انہیں ڈرانے کے لیے کہی تھی، ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے خصوصی ہدایات دے کر اس اہلکار کو رتہ والی روانہ کر دیا جو اس سے پہلے حنیف بی بی اور برکت باجوہ سے مل کر آیا تھا۔ میرے اس اسٹاف کے بندے کا نام حنیف تھا اور حنیف کی ایک خالہ موزہ رتہ والی میں رہتی تھی۔ گزشتہ رات گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے ہلکی بارش ہوتی رہی تھی۔ وہ ساون کے آخری ایام تھے۔ میں ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کمرے میں پہنچا تو ایک سنسنی خیز بری خبر میری منتظر تھی۔ پچھلی رات کسی نے فرید پردیسی کو قتل کر دیا تھا۔ جی ہاں، میں اسی فرید کی بات کر رہا ہوں جس کا روزگار اسے رتہ والی سے کھینچ کر مرید کے لے آیا تھا، اور اس کی مبینہ بیوی بھی اس کے ساتھ تھی۔ میں نے ایک اہلکار کو ساتھ لیا اور جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ پچھلی رات ہونے والی بارش نے زمین کو اچھا خاصا سیراب کر ڈالا تھا۔ بیوہ نعمت بی بی کا گھر میرے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں مختلف گلیوں میں سے گزر کر جب اس کے دروازے پر پہنچا تو وہاں اچھے خاصے لوگوں کو جمع پایا۔ وہ صبح کا وقت تھا، لیکن دھوپ کا دور دور تک نشان نظر نہیں آتا تھا۔ میں نعمت بی بی کے گھر میں داخل ہونے کے بعد بیٹھک میں آ گیا، کیونکہ مقتول فرید کی لاش اسی کمرے میں پڑی تھی۔
मैं फौरन से पेशतर लाश के मुआयने में मसरूफ हो गया। पहली नज़र में यही महसूस हुआ कि फरीद को सोते में मौत के घाट उतारा गया था। वो बिस्तर से आ रही एक चारपाई पर चित पड़ा था। इस तरह के एक खतरनाक खंजर दस्ते तक उसके सीने में बेबस दिखाई देता था और बिलाशुबा यही कातिल खंजर उसकी मौत का सबब भी था। मैंने उकड़ू बैठकर और गर्दन झुकाकर चारपाई के नीचे मुतलाशी निगाह दौड़ाई तो वहां खूनी खून फैला दिखाई दिया। यह खंजर की धार का कमाल था। इस अमर में किसी शक की गुंजाइश तलाश करना मुमकिन नहीं था कि मैंने गुज़िश्ता रोज़ जिस फरीद से थाने में मुलाकात की थी वो अब कैद हयात से आज़ाद हो चुका था। जाए वारदात पर ज़रूरी कार्रवाई के दौरान में मुझे 2 चीज़ों ने पूरी तरह चौंका दिया था। नंबर 1 लाश की पोजीशन और नंबर 2 नरगिस की गैर मौजूदगी। जब किसी शख्स के सीने में खंजर घोंपकर उसे मौत के घाट उतारा जाता है तो वो बड़ी शराफत के साथ चुपचाप लेटकर कत्ल नहीं हो जाता, बल्कि जिंदगी की आखिरी सांसों में उसका बदन बेतरह तड़पता फड़कता है। मगर चारपाई पर पड़ी मकतूल की लाश को देखकर ऐसा कोई तासुर नहीं उभरता था और मकतूल की मुबैना बीवी नरगिस भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने आइंदा आधे घंटे में मौके की कार्रवाई मुकम्मल की। फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाने के बाद वहां मौजूद अफराद के बयानात कलमबंद करने लगा। जब इस कोशिश में मुझे खातिर खा कामयाबी ना मिली तो मैंने तमाम लोगों को घर से बाहर निकाला और घर की मालकन को लेकर बरामदे में बैठ गया। बेवा खातून नेमत बीवी की उम्र 60 से ज़्यादा थी। आंखों पर उसने नज़र का चश्मा लगा रखा था। मैंने उसका बगौर जायज़ा लेने के बाद सवाल किया। उसके जवाब में उसने कहा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रात को ये दोनों जी ठीक ठाक सोए थे? रात को ठीक ठाक सोए थे? मैंने तशवीश भरे अंदाज में इसी के अल्फाज दोहराए और कहा, अब इन दोनों में से एक कत्ल हो चुका है और दूसरी मंजर से गायब है। तो मुझे मकतूल की बीवी के बारे में कुछ बता सकती हो क्या? वो उलझन ज़्यादा नज़र से मुझे देखने लगी। यही कि वो कहाँ चली गई है? थानेदार पुत्र, मैंने आपको बताया है ना, वो दोनों मियाँ बीवी रात को बैठक में सोए थे। वो सादगी से बोली, पिछले दिन आपने थाने में इन्हें खूब डांटा था। इन लोगों ने रात को मुझे सारी कहानी सुना दी थी। वो बहुत परेशान नजर आते थे। मुझे क्या पता था कि सुबह उठूंगी तो यह हादसा पेश आ चुका होगा। तो तुम्हें इस वाक़ये के बारे में आज सुबह पता चला है? लाश की हालत को देखकर मैंने अंदाज़ा कायम किया था कि मकतूल फरीद की मौत निस्फ छप के आसपास वाक़ हुई होगी। खून का जमाव भी मेरे इस अंदाज की तस्दीक करता था। नेमत बीबी ने जवाब में अपने सर को अस्पाती जुम्बिश दी और कहा, हाँ मुझे सुबह पता चला है। तुम्हें किस तरह पता चला था? मैंने तेज लहजे में इस्तफसार किया। मेरा मतलब है कि क्या तुम बैठक के अंदर गई थी? हाँ मैं अंदर गई थी, बल्कि मुझे अंदर जाना पड़ गया था। क्यों? मैंने चौंक कर नेमत बीवी को देखा। वो जी, बात दरअसल ये है कि वो ऐनक के पीछे से मुझे देखते हुए बोली, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और थोड़ी देर के बाद नरगिस भी बैठक से निकल आती है। इसके घर वाले को ड्यूटी पर मंडी जाना होता था और वो फरीद के लिए नाश्ता वगैरह मेरे घर के बर्ची खाने ही में बनाती थी। पिछले 2-3 दिन से तो यही हो रहा था जनाब। खाना पकाने और खाने पीने के लिए मैंने इन्हें अपने बर्तन और बर्ची खाना इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी थी। वो लम्हे भर के लिए रुकी और फिर बोली, फरीद के नाश्ते का वक्त हो गया था और नरगिस बैठक से बाहर नहीं निकली तो मुझे अचंभा हुआ। मैंने सोचा जाकर पूछूं तो सही कि इन लोगों का क्या प्रोग्राम है। बैठक का एक दरवाज़ा बाहर गली में और दूसरा घर के अंदर खुलता है। मैंने अंदरूनी दरवाजे पर दस्तक दी। इसके साथ ही नरगिस को आवाज़ भी दी, जनाब। फिर क्या हुआ? नेमत बीवी ने इतना अचानक ये सवाल किया कि मैं चौंक उठा। चूँकि उसके इस्तफसार का जवाब मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैंने बड़ी सादगी से कह दिया, नहीं पता। मैं समझ रही थी जनाब कि शायद आज इनकी आंख नहीं खुली, लेकिन मैंने जब दरवाज़ा खटखटाया तो दूसरा ही मामला निकला। मैंने इज़्तिरारी लहजे में पूछा, कौन सा दूसरा मामला? ये लोग रात को सोते वक्त बैठक के दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा लिया करते थे। वो बड़ी संजीदगी से बोली, लेकिन मेरे दरवाज़ा बजाने पर अंदर से कोई जवाब न आया और हाथ का दबाव पड़ते ही दरवाज़ा खुल गया। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है रात को उन्होंने दरवाजे को कुंडी लगाई थी। ओह! मैंने मुतज़ब्ज़ब नज़र से नेमत बीवी को देखा और पूछा, तो क्या दरवाज़ा खुला पाकर तुम बैठक के अंदर चली गई थी? हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई, फिर एक झुरझुरी लेकर बताने लगी। मैं बैठक में पहुंची तो देखा कि फरीद चारपाई पर मुर्दा पड़ा था।
اور نرگس کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور گھر کے داخلی دروازے کی کیا پوزیشن تھی؟ وہ جی، وہ بھی کھلا پڑا تھا۔ وہ لکنت زدہ انداز میں بولی۔ میرا مطلب ہے جی، دروازہ تو بند ہی تھا، لیکن اس کی کنڈی اتری ہوئی تھی، جبکہ رات کو سوتے وقت میں نے یاد سے دروازے کی کنڈی چڑھائی تھی۔ تم بیٹھک میں داخل ہوئی تو فرید چرپائی پر مردہ پڑا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اپنے کرایہ دار کی لاش دیکھنے کے بعد تم نے کیا کیا؟ کرنا کیا تھا جی؟ وہ اپنے ہاتھوں کو افسوسناک انداز میں حرکت دیتے ہوئے بولی۔ میں گھر سے باہر نکل آئی اور آس پڑوس والوں کو اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے درجن سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ انہی میں سے کسی نے تھانے جا کر اطلاع دی اور آپ تفتیش کرنے میرے گھر آ گئے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی جناب۔ معاملہ خاصا الجھا ہوا ہے نعمت بی بی، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ کیا تم نرگس کی پراسرار گمشدگی کے بارے میں کوئی اندازہ لگا سکتی ہو؟ نہیں جی، بالکل نہیں، وہ نفی میں گردن ہلا کر رہ گئی۔ اور فرید کے قتل کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے سوال کیا۔ تمہاری نظر میں یہ کام کس نے کیا ہوگا؟ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھانے دار جی، وہ بے چارگی سے بولی۔ ان لوگوں کو اس علاقے میں آئے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا۔ یہاں ان کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ یہاں ان کے کتنے دوست ہیں اور کتنے دشمن، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اہم نکتہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی پیش آیا وہ کسی دوست کا کام نہیں ہو سکتا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے نعمت بیوی کو دیکھا اور کہا۔ نرگس کی پراسرار گمشدگی دو راستوں کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ نمبر 1، وہ فرید کو قتل کر کے کہیں فرار ہو گئی ہے۔ نمبر 2، فرید کا قاتل جو کوئی بھی ہے وہ نرگس کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ ساتھ لے جانے والے معاملے پر بھی دو راہیں کھلتی ہیں، یا تو قاتل زبردستی نرگس کو اپنے ساتھ لے گیا ہے اور یا پھر وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی ہے۔ اگر مرضی والی بات پر غور کیا جائے تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نرگس قاتل کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے نعمت بی بی؟ جی میں کیا بتا سکتی ہوں، وہ الجھن زدہ انداز میں بولی۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ نرگس نے فرید کو قتل کیا ہوگا۔ تمہیں کس بنا پر ایسا نہیں لگتا؟ میں نے پوچھا۔ تھانے دار جی، ابھی ان کی شادی کو 1 سال ہوا تھا، وہ متعاملانہ انداز میں بولی۔ وہ دونوں روزی روٹی کے چکر میں اپنے گاؤں سے یہاں آئے تھے۔ میں نے پچھلے 3-4 دنوں میں انہیں بڑے پیار اور اتفاق سے رہتے دیکھا ہے۔ میں نہیں سوچ سکتی کہ نرگس نے فرید کو قتل کیا ہوگا۔ نرگس نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہے یا نہیں، میں بہت جلد اس حقیقت کو کھوج نکالوں گا، میں نے کہا۔ تم ان میاں بیوی کے بارے میں جو کچھ بھی جانتی ہو وہ مجھے بتاؤ۔ میں تو جی بس اتنا ہی جانتی ہوں جتنا نرگس نے مجھے بتایا تھا، میں بھی یہی پوچھ رہا ہوں۔ میرے استفسار کے جواب میں نعمت بیوی نے مجھے جو تفصیل سنائی وہ وہی تھی جو گزشتہ روز تھانے میں نرگس اور فرید کی زبانی مجھ تک پہنچی تھی۔ کوئی نئی بات نہ پا کر میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا، یہ کہانی تو انہوں نے مجھے بھی سنائی تھی، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ان کے بیان پر بالکل یقین نہیں آیا تھا، اسی لیے میں نے کل ہی اپنے ایک بندے کو موزار رتوالی روانہ کر دیا تھا تاکہ ان کے سچ جھوٹ کا اندازہ ہو سکے۔ وہ بندہ آج کسی وقت واپس آ جائے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ نظر ہو جائے گا۔ میں نے توقف کر کے سوچتی ہوئی نظر سے نعمت بیوی کو دیکھا اور پوچھا، جب تم دروازہ کھلا پا کر بیٹھک میں داخل ہوئیں تو تم نے فرید کو مردہ حالت میں چرپائی پر پڑا پایا؟ ذرا سوچ کر تو بتاؤ، اس وقت بیٹھک کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا یا بند تھا؟ وہ دروازہ تو بند تھا جی، وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولی۔ صرف بند تھا یا کنڈی بھی چڑھی ہوئی تھی؟ کنڈی بھی چڑھی ہوئی تھی، اس نے جواب دیا۔ کنڈی بھی چڑھی ہوئی تھی، میں نے خود کلامی کے انداز میں دہرایا اور پھر کہا، اس کا مطلب ہے کہ نرگس بیٹھک کے اندرونی دروازے سے نکل کر صحن میں پہنچی ہوگی اور پھر گھر کا بیرونی داخلی دروازہ کھول کر باہر چلی گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو، میں نے پوچھا۔ ان 3-4 دنوں میں کوئی ان سے ملنے بھی آیا، خاص طور پر پچھلی رات؟ نہیں جی، کوئی نہیں، اس نے بتایا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر پوچھا، نعمت بی بی، پچھلی رات تمہیں ٹھیک طرح نیند آئی تھی کیا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ متذبذب لہجے میں بولی، جی میں تو ٹھیک ہی سوئی تھی اور ٹھیک وقت پر صبح میری آنکھ بھی کھلی تھی، لیکن آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا ہے
کہ میں نے نعمت بیوی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، فرید کو جس طرح سینے میں خنجر اتار کر موت کی نیند سلایا گیا ہے، وہ نظر انداز کر دینے والی بات نہیں۔ یہ کام چپ چاپ خاموشی سے نہیں ہوا ہوگا۔ فرید نے زندگی ہارنے سے پہلے بھرپور مزاحمت کی ہوگی۔ کیا پچھلی رات تم نے ایسی آوازیں سنی تھیں جن سے اندازہ ہو کہ بیٹھک میں کچھ گڑبڑ ہے؟ نہیں جناب، مجھے اس بارے میں تو کچھ پتا نہیں، وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ میں رات کو جب سوئی تو پھر صبح میری آنکھ کھلی تھی۔ بیٹھک میں رات کو کیا واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں بالکل نہیں جانتی۔ ایک بات بتاؤ نعمت بی بی، میں نے سوال و جواب کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے پوچھا، تم نے اس جوڑے کو آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹھک کرائے پر دے دی تھی یا ان کے بارے میں کچھ پوچھ پڑتال بھی کی تھی؟ پوچھ پڑتال کہاں سے کرتی جی؟ وہ بے بسی سے پلکیں جھپکتے ہوئے بولی، ان لوگوں کو یہاں کوئی نہیں جانتا، میں کس کے پاس جا کر تصدیق کرتی یا کس کی ضمانت پر انہیں بیٹھک کرائے پر دیتی؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی اور پھر بولی، ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے انہیں رہنے کے لیے بیٹھک کرائے پر دے دی۔ ایک دوسرے کی ضرورت تھی؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا، میں کچھ سمجھا نہیں۔ سیدھی سی بات ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، انہیں رہنے کے لیے کمرہ چاہیے تھا اور مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے انہیں گھر کی بیٹھک کرائے پر دے دی۔ تم نے ان کے ساتھ کتنا کرایہ طے کیا تھا؟ 10 روپے ماہانہ، نعمت بیوی نے جواب دیا۔ نعمت بیوی کے جواب سے پریشان یا حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس زمانے میں ایک عام آدمی کی تنخواہ 30 سے 50 روپے تک ہوا کرتی تھی۔ اس حساب سے کرایہ ماہانہ آمدنی کا لگ بھگ 30% تھا۔ لوگ خواہ مخواہ کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے، کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ آج بھی 15,000 کمانے والا 5,000 روپے کرائے کے گھر میں دیتا ہے۔ میں نے نعمت بیوی سے سوال کیا، انہوں نے تمہیں کرائے کی مد میں کچھ رقم ایڈوانس بھی دی تھی؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، فرید نے مجھے یقین دلایا تھا کہ تنخواہ ملتے ہی وہ مجھے 2 ماہ کا کرایہ ایک ساتھ دے دے گا۔ فرید کا وعدہ اور یقین دہانی تو اس کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں نے خیال افروز لہجے میں کہا، اب تم کسی کرائے وغیرہ کی توقع نہیں رکھنا۔ ظاہر ہے جی، اب مجھے کون کرایہ دے گا؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، پھر تشویش بھرے انداز میں پوچھا، تھانے دار جی، میں اس واقعے کی وجہ سے کسی مصیبت میں تو نہیں پھنس جاؤں گی؟ یہ سب کچھ تو تمہارے ہاتھ میں ہے نعمت بی بی، میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہے جی؟ وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی، مطلب بہت سیدھا سادہ ہے، میں نے اس سے کہا، تم نے میرے سوالات کے جواب میں جو کچھ بھی بیان کیا ہے، اگر وہ سچائی پر مبنی ہے تو پھر تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اور اگر تم نے مجھ سے کوئی غلط بیانی کی تو پھر تم کسی بھی خطرناک صورتحال کے لیے تیار رہنا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں بولی، میں نے آپ سے کوئی جھوٹی بات نہیں کی، بس تو پھر تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، اور اس کے چہرے پر اطمینان کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ نعمت بی بی ایک بیوہ عورت تھی، اس کے شوہر کرامت علی کو فوت ہوئے کئی سال گزر گئے تھے۔ مرتے وقت کرامت علی نے نعمت بیوی کے لیے 2 چیزیں چھوڑی تھیں، ایک یہ مختصر سا مکان اور 2 سے 3 ایکڑ زمین۔ اس زمین کو نعمت بیوی نے ٹھیکے پر دے رکھا تھا اور وہاں سے اتنا اناج آ جاتا تھا کہ اس کی اچھی خاصی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ دیگر ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے مکان کی بیٹھک کو اکثر و بیشتر کرائے پر اٹھا دیتی تھی۔ میں نعمت بیوی کے گھر سے واپس آنے لگا تو اس نے پوچھا، جناب، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بیٹھک میں سے خون وغیرہ صاف کر دوں؟ ابھی نہیں، میں نے جواب دیا، جب تک لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو جاتا اس کمرے کی ہر شے جوں کی توں رہے گی، بلکہ یوں سمجھو کہ میں تمہارے گھر کی ایک بیٹھک کو تالا بند کر کے جا رہا ہوں۔ اس نے میری اس بات پر کوئی بھی اچھا یا برا رد عمل ظاہر نہیں کیا اور میں اسے ضروری ہدایات دینے کے بعد گھر سے نکل آیا۔ جب میں تھانے پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ برکت باجوہ میرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ باجوہ منڈی مرید کے میں آڑتی تھا اور مقتول فرید اس کے پاس بطور منشی کام کر رہا تھا۔ تھانے دار صاحب، میں نے سنا ہے کہ فرید کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اس نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے اس کی لاش کو اسپتال بھجوا دیا ہے۔ یہ سب کیسے ہو گیا جناب؟ اس کے لہجے میں گہری تشویش جھلکتی تھی۔ میں بھی یہی پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا،
اگر آپ اس سلسلے میں کچھ جانتے ہیں تو مجھے بتائیں۔ مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے جناب، وہ بے بسی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ابھی تو اسے میرے پاس کام کرتے ہوئے 2-3 دن ہی گزرے تھے اور مجھے پتہ چلا کہ اس کی بیوی بھی غائب ہے۔ آپ کو بالکل درست پتہ چلا ہے، میں نے کہا، اور مقتول کی بیوی کی گمشدگی نے اس کیس کو بہت ہی تشویشناک بنا دیا ہے۔ کہیں جناب وہ آنکھیں سکیڑ کر خوفزدہ لہجے میں بولا، قتل اور اغوا کی کوئی سنگین واردات تو نہیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی، اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا؟ جی، میں سمجھا نہیں۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی اس دوہری بات کا مطلب کیا ہے جناب؟ بہت سیدھا سا مطلب ہے باجوہ صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ عین ممکن ہے کہ یہ قتل اور اغوا کی واردات ہو، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نرگس نے خود ہی اپنے شوہر کو قتل کیا ہو اور راتوں رات کہیں فرار ہو گئی ہو۔ وہ ایسا کیوں کرے گی تھانے دار صاحب؟ وہ متعاملانہ لہجے میں بولا۔ ان کی شادی کو ابھی بمشکل 1 سال گزرا ہے اور وہ رزق روزگار کے سلسلے میں یہاں آئے تھے۔ فرید نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی بیوی بڑی محبت کرنے والی عورت ہے۔ باجوہ صاحب، میں نے آرتی برکت باجوہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے اس سوال کے مطابق نرگس نے فرید کو قتل کیوں کیا ہوگا؟ یہ تو میں اس سے اس وقت پوچھوں گا جب وہ میرے ہتھے چڑھے گی، اور جہاں تک ان کی شادی کی عمر کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں کوئی فارمولہ وضع نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی شخص اپنے شریک حیات کو شادی کے فوراً بعد بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، اور 1 سال 2 سال یا 5-10 سال کے بعد بھی وہ ایسا کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ اس صورتحال نے مجھے تو ذہنی طور پر بہت الجھا دیا ہے جناب، وہ تشویشناک انداز میں بولا۔ فرید کی موت مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ آپ اپنے ذہن اور ہاضمے کو قابو میں رکھیں باجوہ صاحب، ابھی مجھے آپ سے ضروری معلومات حاصل کرنا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ تو اچھا ہو گیا کہ آپ خود ہی تھانے تشریف لے آئے ہیں، ورنہ مجھے بندہ بھیج کر آپ کو یہاں بلوانا پڑتا۔ مثلاً کیسی معلومات؟ وہ بے چینی سے بولا۔ مثلاً یہ کہ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، کیا آپ فرید کو پہلے سے جانتے تھے؟ جی نہیں، وہ قطعی انداز میں بولا، بالکل نہیں جناب۔ آپ نے ایک اجنبی شخص کو اپنے پاس ملازم رکھنے سے پہلے اس کے بارے میں کوئی تو چھان بین کی ہوگی؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے اس کی زبان پر بھروسہ کر کے اسے نوکری دے دی تھی۔ زبان پر بھروسہ کر کے؟ میں نے خود کلامی کے انداز میں برکت باجوہ کے الفاظ دہرائے اور پوچھا، مقتول نے اپنے بارے میں آپ کو کیا بتایا تھا؟ یہی کہ وہ، برکت باجوہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ان کی شادی کو لگ بھگ 1 سال ہوا تھا۔ فرید گاؤں کی زندگی میں خود کو زیادہ فٹ محسوس نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ روزگار کے سلسلے میں یہاں آ گیا تھا۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ بخوبی لکھنا پڑھنا جانتا ہے تو میں نے اسے اپنے پاس منشی رکھ لیا۔ سچی بات تو یہ ہے جناب، لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ان دنوں مجھے اپنے کاروبار کے لیے ایک منشی کی اشد ضرورت تھی، اور دوسری طرف فرید بھی مجھے انتہائی ضرورت مند نظر آیا، لہٰذا کسی قسم کی جانچ پڑتال کے بغیر میں نے اسے اپنے پاس ملازم رکھ لیا تھا۔ وہ کم و بیش 3 دن تک آپ کے پاس کام کرتا رہا، میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس دوران میں آپ نے اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی معاملہ دیکھا؟ غیر معمولی معاملہ؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا، جناب پرسوں رات آپ کے بندے ان دونوں میاں بیوی کو پکڑ کر تھانے لے گئے تھے، اور اگلی صبح آپ نے ایک اہلکار کو تصدیق کے لیے میرے پاس بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور واقعہ؟ میں نے کہا، خاص طور پر کل دن میں آپ نے کوئی ایسی بات نوٹ کی ہو جسے خلاف معمول کہا جا سکے؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے۔ پچھلے 2-4 دنوں میں کوئی شخص مقتول سے ملنے آیا ہو؟ جب برکت باجوہ نے میرے سوال کا بھی نفی میں جواب دیا تو پھر میں نے اسے مزید کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور اس ہدایت کے ساتھ اسے رخصت کر دیا، باجوہ صاحب اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیے گا، اور مقتول کے بارے میں اگر کوئی بھی چھوٹی بڑی بات آپ کے علم میں آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، پھر پوچھا، آپ نے اس واقعے کی اطلاع رتنا والی بھی پہنچائی ہے یا؟ میں اپنے ایک آدمی کا انتظار کر رہا ہوں،
باجوہ کی بات پوری ہونے سے پہلے میں نے اسے کہہ دیا، جس طرح کل میں نے ایک بندہ بھیج کر آپ سے اور نعمت بیوی سے مقتول اور اس کی مبینہ بیوی نرگس کے بیان کی تصدیق کروائی تھی، اسی مقصد کے لیے میں نے اپنے عملے کا ایک بندہ موزہ رتہ والی بھی روانہ کیا تھا۔ وہ اب تب میں آنے ہی والا ہے۔ ذرا ادھر کی رپورٹ مجھے مل جائے تو پھر میں رتہ والی جانے یا اس واقعے کی اطلاع وہاں پہنچانے کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ برکت باجوہ مزید 10 منٹ تک میرے پاس رکا، پھر اپنی دکان کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں اس عجیب و غریب حرکت قتل کی واردات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس واقعے میں بہت سی باتیں میرے لیے الجھن کا باعث تھیں۔ پہلے تو مجھے ان کے میاں بیوی ہونے پر ہی یقین نہیں تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق فرید نرگس کو بھگا کر لایا تھا۔ ایک یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ فرید قتل ہو گیا تھا اور نرگس موقع سے غائب تھی۔ اس سے دھیان اس امر کی طرف جاتا تھا کہ ہو نہ ہو نرگس ہی نے فرید کو قتل کر دیا ہو اور پھر کہیں فرار ہو گئی ہو، لیکن کہاں؟ اس کہاں کا جواب حاصل کرنے کے لیے میرے پاس ایک ترکیب تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ حالات اس ترکیب کو آزمانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ گزشتہ رات ہونے والی بارش اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی، کیونکہ بارش کی وجہ سے ہر طرف اتنا پانی کھڑا ہو گیا تھا کہ کسی کھوجی کی خدمات حاصل کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایک اور بات بھی میرے دل میں کھٹک رہی تھی، اور وہ یہ کہ نعمت بیوی کے بیان کے مطابق جب وہ صبح نرگس کو اٹھانے کے لیے گئی تو بیٹھک کا اندرونی دروازہ کھلا ہوا تھا، علاوہ ازیں گھر کے داخلی دروازے کی کنڈی کھلی ہوئی تھی، جبکہ نعمت بیوی کو اچھی طرح یاد تھا کہ رات کو سوتے وقت اس نے بیرونی دروازے کی کنڈی چڑھائی تھی۔ یہ بات بھی اس کی یادداشت میں محفوظ تھی کہ نرگس نے بھی اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر بھی لیا جائے کہ فرید کو نرگس ہی نے قتل کیا تھا اور وہ بیٹھک کا دروازہ کھول کر صحن میں آئی تھی، تو پھر گھر کا بیرونی دروازہ کھول کر وہاں سے فرار ہو گئی تھی، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ فرار ہونے کے لیے نرگس نے بیٹھک کا بیرونی دروازہ استعمال کیوں نہیں کیا تھا؟ یہ راستہ اس کے لیے سب سے آسان ثابت ہوتا، اس نے خواہ ایک پیچیدہ راہ کیوں اختیار کی؟ ان تمام سوالوں کے علاوہ ایک اور اہم پہلو بھی میری نظر میں تھا، اور وہ یہ کہ فرید کو سینے میں خنجر گھونپ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس صورت میں اس کی جانب سے شدید ترین مزاحمت کا مظاہرہ دیکھنے کو ملنا چاہیے تھا، جو کہ جائے وقوع پر کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ حالانکہ سینے پر خنجر کھانے والا آدمی بڑا تڑپتا پھڑکتا ہے، آسانی سے اس کی جان نہیں نکلتی، وہ حلق کے بل چیختا چلاتا ہے اور لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے، مگر گزشتہ رات ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ نعمت بیوی کی سماعت تک ایسی کوئی آواز نہیں پہنچی تھی جس سے اندازہ ہوتا کہ بیٹھک میں کوئی گڑبڑ ہے۔ اب اس پراسرار اور خاموش قتل کا ایک ہی سبب سمجھ میں آتا تھا کہ اس کے معدے میں کوئی زود اثر خواب آور شے اتار دی گئی ہو۔ اگر ایسا کچھ تھا تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس راز سے پردہ اٹھا سکتی تھی۔ میں نے گھوم پھر کر جائے وقوع کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ بیٹھک نامی اس کمرے میں 2 دروازے اور ایک کھڑکی تھی۔ کھڑکی اندرونی دیوار میں تھی جو صحن میں کھلتی تھی، اور وہ کھلی ہوئی تھی۔ وہ لوگ شدید ترین گرمی کے موسم میں دونوں دروازے بند کر کے اسی لیے سو رہے تھے کہ وہ لوگ کھڑکی کو کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ پھر گزشتہ رات تو وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ بھی جاری رہا تھا، جس سے گرمی کی حدت اور شدت میں بڑی حد تک کمی واقع ہو گئی تھی۔ بہرحال یہ کیس اور اس کی تفتیش ایک خاص مقام پر آ کر رک گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ تو 1 روز کے بعد ہی آنا تھی۔ اس وقت مجھے حنیف کی واپسی کا شدت سے انتظار تھا۔ میں نے اسے مقتول اور اس کے مبینہ بیوی نرگس کے بیانات کی تصدیق کے لیے کل رتہ والی روانہ کیا تھا۔ حنیف کی روانگی سے لے کر اب تک صورتحال میں کوئی خاص تبدیلی آ چکی تھی۔ جس شخص کے بیان کی جانچ پڑتال کے لیے برتی والا گیا تھا، اب وہ ایک لاش کی صورت میں سرکاری اسپتال بھجوایا جا چکا تھا، اور اس اندھوناک واقعے کی اطلاع رتہ والی پہنچانا بھی ضروری تھا۔ لیکن حنیف کی آمد سے پہلے کوئی بھی عملی قدم نہیں میں اٹھانا چاہتا تھا، اور اس کا ایک تکنیکی سبب تھا۔ یہ بات نرگس اور مقتول فرید کی زبانی مجھے پتہ چلی تھی کہ ان کا تعلق موزہ رتہ والی سے تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ انہوں نے راست گوئی سے کام لیا ہو، یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ کسی اور علاقے سے یہاں آئے ہوں۔
चुनांचे जब तक हनीफ आकर इन दोनों के बयान की तस्दीक या तरदीद ना कर देता, रत्नावली का रुख करना हिमाकत के सिवा कुछ नहीं था। मैं बेचैनी से हनीफ की वापसी का इंतजार करने लगा। हनीफ दोपहर के वक्त थाने पहुंचा तो वो अकेला नहीं था, वो बारिश को भी अपने साथ लेकर आया था। मेरे कमरे तक पहुंचते पहुंचते वो अच्छा खासा भीग चुका था। इसने मेरे पास आकर सलाम किया और एक कुर्सी खींचकर बैठने लगा तो मैंने जल्दी से कहा, हनीफ, पहले तुम अपना लिबास तब्दील करो, फिर बात करते हैं। जनाब, मैं रत्नावली से बड़ी सनसनीखेज खबरें लाया हूँ, वो इज़्तिरारी लहजे में बोला। आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। यहाँ भी कुछ कम सनसनी नहीं फैली हुई। मैंने कहा, लेकिन तुम्हारा फौरन लिबास तब्दील करना भी ज़रूरी है, वरना तुम बीमार भी पड़ सकते हो। मैं अभी 2 मिनट में हाजिर होता हूँ मलिक साहब। ये कहते हुए वो मेरे कमरे से निकल गया। हनीफ की बात ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया था। अगर वो रत्नावली से सनसनीखेज खबरें लाया था तो इसका वाज़ेह मतलब यही था कि मकतूल फरीद और उसकी मुबैना बीवी ने जो बयान दिया था इसमें बहुत सी खराबियां थीं, वरना अगर सब कुछ ठीक था तो फिर सनसनीखेजी कैसी? 2 मिनट तो नहीं, अलबत्ता लगभग 8 मिनट के बाद हनीफ में दोबारा मेरे सामने मौजूद था। उसने लिबास तब्दील कर लिया था। जब वो कुर्सी पर बैठ चुका तो मैंने कहा, हाँ भाई, अब बताओ, तुम रत्नावली से कौन सी खबरें लाए हो? जवाब देने के बजाय उल्टा उसने मुझसे सवाल कर डाला, मलिक साहब, मुझे पता चला है कि किसी ने फरीद को कत्ल कर दिया है और उसकी बीवी भी गायब है। तुम्हें बिल्कुल ठीक पता चला है, लेकिन इस मौजू पर हम बाद में बात करेंगे। पहले तुम मुझे वहाँ की सुनाओ, रत्नावली की रिपोर्ट क्या है? जनाब, वहाँ की रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं है, वो बताने लगा। इन दोनों बंदों ने हमारे साथ बहुत से झूठ बोले हैं। मसलन मैं हमतन गोश हो गया। इन लोगों ने किस किस्म की दरोगोई की थी? इनका बयान सिर्फ इस हद तक दुरुस्त है कि वो मौज़ा रत्नावली के रहने वाले थे। हनीफ मुझे तफसील से आगाह करने लगा, या फिर ये कि उन्होंने अपने वालिदैन के नाम दुरुस्त बताए थे। बाकी सब घपला ही घपला है मलिक साहब। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि वो दोनों मियाँ बीवी नहीं थे? मैंने सबसे पहले अपने जहन में मौजूद खदशे की तस्दीक ज़रूरी जानी। हनीफ ने मेरी तवक्को के इन मुताबिक जवाब दिया, अब ठीक समझ रहे हैं जनाब, इनकी शादी हुई ही नहीं थी। रत्नावली में मौलवी शराफत अली नामी एक पेश इमाम भी मौजूद हैं, ताहम उन्होंने फरीद और नरगिस का निकाह नहीं पढ़ाया था। क्या तुम्हारी तफ्तीश से गांव वालों पर यह हकीकत आशिकारा हो गई है कि फरीद और नरगिस मियाँ बीवी की हैसियत से हमारे इलाके में रह रहे हैं? मेरा मतलब है कि रह रहे थे। मैंने एक नहायत अहम सवाल किया। बिल्कुल नहीं जनाब, वो जल्दी से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखा है कि किसी को रत्नावली में मेरी आमद के मकसद का पता न चले। मैंने ये तमाम मालूमात अपनी खाला के ज़रिए से हासिल की हैं। शाबाश, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा, यह तो तुमने अक्लमंदी का सबूत दिया है। अब ज़रा जल्दी से बता दो कि तुम्हारी खाला ने तुम्हें किस किस्म की सनसनीखेज खबरें दी हैं। जनाब, पहली बात तो ये कि वो वजाहत करते हुए बोला, फरीद अगस्त की 2 तारीख को रत्नावली से रवाना हुआ था। उसने अपने घर वालों को बताया था कि वो हफ्ते 10 दिन के लिए लाहौर जा रहा है। लाहौर में इरफान नामी उसका एक दोस्त रहता है, वो इसी के पास जाने का कहकर घर से निकला था। और नरगिस? हनीफ सांस दुरुस्त करने के लिए रुका तो मैंने पूछा, इस लड़की का क्या किस्सा है? नरगिस नरगिस एक मंगनीशुदा लड़की है जनाब, वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। गांव ही के एक शख्स जावेद से उसकी मंगनी हो चुकी है और अनकरीब इनकी शादी भी होने वाली थी कि क्या कि 4 अगस्त की सुबह वो अचानक गांव से गायब हो गई। हनीफ ठहरे हुए लहजे में बताने लगा, और अब तक वो वहां वापस नहीं पहुंची। रत्नावली एक छोटा सा गांव है, इसलिए नरगिस की गुमशुदगी की खबर चंद घंटों से ज़्यादा छुपी नहीं रही। इस वक्त गांव का बच्चा बच्चा इस रात से वाकिफ है कि याकूब और आयशा की बेटी नरगिस किसी के साथ भाग गई है। किसके साथ? इस बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें हो रही हैं, कोई मुतफ़क्का राय सामने नहीं आई। वो सांस दुरुस्त करने के लिए रुका और फिर बोला, रत्नावली का सिर्फ एक बंदा इस वक्त गांव से बाहर है और वो है फरीद। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि नरगिस फरीद के साथ ही कहीं भाग गई है, लेकिन फरीद का बाप करमदीन इस इल्ज़ाम की पुरजोर तरदीद कर रहा है। इसका मौक़िफ़ ये है कि फरीद तो नरगिस की गुमशुदगी से 2 दिन पहले
اپنے دوست سے ملنے لاہور چلا گیا تھا، وہ نرگس کو کس طرح بھگا کر لے جا سکتا ہے؟ یہ ساری صورتحال ہے جناب، خاصی دلچسپ اور سنسنی خیز صورتحال ہے۔ حنیف کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، اس تمام تر خرابے میں ایک امر وضاحت طلب ہے کہ نرگس کے ماں باپ کو اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ رتنا والی ہمارے تھانے کی حدود میں آتا ہے، مگر یہ خبر ابھی تک ہمارے پاس نہیں پہنچی۔ 2-3 دن تو دونوں پارٹیوں نے بحث مباحثے میں گزار دیے ہیں، حنیف نے بتایا۔ تازہ ترین یہ ہے کہ کل کسی وقت کرم دین لاہور جائے گا تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ فرید اپنے دوست عرفان کے پاس ہی موجود ہے یا وہاں سے کہیں اور چلا گیا ہے۔ نرگس کے گھر والے بھی اسے مختلف رشتہ داروں کے ہاں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان حالات میں جاوید کے کیا تاثرات ہیں؟ میں نے پوچھا۔ حنیف کی زبانی مجھے پتہ چلا تھا کہ نرگس کی جاوید نامی ایک شخص سے منگنی ہو چکی تھی اور مستقبل قریب میں ان کی شادی ہونے والی تھی۔ اس واقعے کی روشنی میں نرگس کے منگیتر جاوید کا نقطۂ نظر جاننا بھی بہت ضروری تھا۔ جناب، وہ تو ٹھنڈا ٹھار سکون سے بیٹھا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ نرگس کی جاوید کے ساتھ شادی ہونے والی تھی، پھر بھی وہ اس کی گمشدگی پر خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ملک صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ جاوید نے اپنے باپ کے زور دینے پر نرگس سے شادی کی حامی بھری تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ورنہ وہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دراصل جاوید کے باپ اور نرگس کے باپ میں بڑی گہری دوستی ہے۔ اسی دوستی کے زیر اثر جاوید کا باپ اللہ رکھا اس کی شادی اپنے دوست کی بیٹی نرگس سے کرنا چاہتا تھا، جبکہ جاوید کی ماں مہناز نرگس کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ وہ جاوید کی شادی اپنی بھانجی سے کرنے کی خواہاں تھی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ رکھا اپنی سالی کو پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ شہناز کی بھانجی عطیہ یعنی اللہ رکھا اپنی سالی کی بیٹی کو کسی بھی قیمت پر اپنی بہو بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بعض اوقات خاندان میں رشتہ داریاں عجیب گورکھ دندے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، میں نے افسوسناک انداز میں کہا۔ جاوید اس صورتحال سے خوش ہے یا ناخوش؟ میں نے بتایا نہ جناب، حنیف تھوک نگلتے ہوئے بولا، وہ عجیب مست الست بندہ ہے، نہ تو وہ نرگس سے منگنی پر بہت زیادہ خوش تھا اور نہ ہی اس کی گمشدگی پر وہ پریشان ہے۔ لگتا ہے کہ اس واقعے کا اس کی صحت پر کوئی اثر ہی نہیں پڑا۔ ہاں بھائی، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اور پھر پوچھا، تم نے کیا بتایا ہے کہ فرید کا باپ کرم دین کل لاہور جائے گا؟ وہ کہہ تو یہی رہا تھا جناب، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کا ارادہ بھی ہو، حنیف نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے دوسری پارٹی کا منہ بند کرنے کے لیے ایسی بات کر دی ہو، اور اب تھوڑی دیر کو رک کر اس نے ان الفاظ میں اپنی بات مکمل کر دی، اب تو اس کے لاہور جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ فرید کو مرید کے میں قتل کر دیا گیا ہے تو وہ سیدھا اسی طرف دوڑے گا، اور کرم دین کو اس حادثے کی اطلاع بھی تم ہی دو گے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ایک مرتبہ پھر مجھے رتنا والی کا رخ کرنا ہوگا۔ تم بالکل ٹھیک سمجھے ہو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ موزہ رتنا والی مرید کے سے لگ بھگ 8 میل کے فاصلے پر مغرب میں واقع تھا۔ مرید کے سے ایک کچا راستہ رتنا والی گاؤں تک جاتا تھا، جس پر سائیکل، ٹانگیں اور بیل گاڑیاں وغیرہ محو سفر رہتی تھیں۔ حنیف نے رتنا والی آمد و رفت کے لیے اپنی سائیکل استعمال کی تھی۔ میں آئندہ آدھے گھنٹے تک اسے حالات سے آگاہ کرتا رہا۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہاں جا کر اسے کیا کہنا ہے۔ مجھے یقین تھا اس واقعے کی اطلاع پاتے ہی دونوں پارٹیاں تھانے پہنچ جائیں گی، یعنی مقتول فرید کے گھر والے اور گمشدہ نرگس کے والدین۔ دونوں فریقین سے ملاقات کے بعد ہی اس معمے کا کوئی حل سامنے آ سکتا تھا۔ جب سپہر تک بھی بارش نے رکنے کا ارادہ ظاہر نہ کیا تو میں نے حنیف کو رتنا والی بھجوانے کے لیے ایک ٹانگے کا بندوبست کروا دیا۔ فرید کی اندھوناک موت کی خبر اس کے گھر والوں تک پہنچانا بہت اہم تھا۔ میں امید کر رہا تھا کہ حنیف 2 گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے کے بعد واپس آ جائے گا، لیکن مغرب کی اذان تک بھی جب اس کی واپسی نہیں ہوئی تو میں تھانے سے اٹھایا۔ شبینہ ڈیوٹی والے ASI کو میں نے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ جیسے ہی حنیف واپس آئے مجھے بلا لیا جائے۔ ان دنوں
मेरी रिहाइश थाने के अकबी हिस्से में वाक़ सरकारी क्वार्टर में थी। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं अपने क़याम के लिए सरकारी क्वार्टर ही को इस्तेमाल करता था। मैंने अपने क्वार्टर में आकर मग़रिब की नमाज़ अदा की, फिर रात के खाने से फ़ारिग़ होने के बाद क्वार्टर के बरामदे में कुर्सी डालकर बैठ गया। इस वक्त तक बारिश का ज़ोर तो टूट चुका था, ताहम बूंदाबांदी अब भी जारी थी। मैं अपने क्वार्टर के बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठा फरीद और नरगिस के बारे में ही सोच रहा था। हनीफ की ज़बानी जो हालात मुझ तक पहुँचे थे, इनकी रोशनी में मेरा जहन एक ख़ास ज़ाविये पर आगे बढ़ रहा था। नरगिस जावेद की मंगेतर थी, लेकिन जावेद को उसकी ज़रा परवाह नहीं थी। मेरे सामने थाने में बल्कि नेमत बीबी और बरकत बाजवा को भी फरीद ने यही बताया था कि नरगिस इसकी बीवी है और इनकी शादी 1 साल पहले हुई थी, जबकि ये खुला झूठ था। इस सूरत हाल में तो यही कहा जा सकता था कि नरगिस जावेद को कतई नापसंद करती होगी, जबकि नरगिस और फरीद में पसंदीदगी का कोई न कोई रिश्ता ज़रूर इस्तवार था, जभी तो वो उसके साथ नज़र आ रहा था। ये अमर भी मुसद्दिका ही नज़र आता था कि 4 अगस्त की सुबह नरगिस ने फरीद ही की खातिर रत्नावाली को खैरबाद कहा था, जबकि फरीद 2 दिन पहले रत्नावाली से निकल चुका था। इन दोनों के दरमियान किस किस्म की मंसूबाबंदी तय थी? वो दोनों कहाँ पर एक दूसरे से मिले और क्या सोचकर उन्होंने मुरीदके का रुख किया? ये तमाम तर सवालात गौर तलब थे और इन सबसे ज़्यादा तशवीशनाक एक सवाल ये भी था कि आया उन्होंने आपस में शादी कर ली थी या बग़ैर निकाह के एक छत के नीचे मियाँ बीवी की हैसियत से रह रहे थे। मैं जैसे जैसे इस मसले पर सोच के घोड़े दौड़ाने लगा, मेरा जहन उलझता ही चला गया। जब रात के 10 बजे तक भी हनीफ की वापसी न हुई तो मैं सोने के लिए लेट गया और बरामदे में चरपाई लगा ली, क्योंकि बारिश दोबारा से शुरू हो चुकी थी और हनीफ के वापस न आने का बुनियादी सबब भी ये बारिश ही थी। अगली सुबह बड़ी रोशन और खुशगवार थी। मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो 10 मिनट के बाद मुझे हनीफ की आमद की इत्तला मिल गई। वो कल से पहर जिस टांगे पर सवार होकर रत्नावाली गया था, इसी में इसकी वापसी भी हुई थी और वो अपने साथ रत्नावाली से 2 अफराद को भी लेकर आया था। नंबर 1 मकतूल फरीद का बाप करमदीन, नंबर 2 नरगिस की माँ आयशा बीबी। मैंने फ़ौरन इन लोगों को अपने पास बुला लिया। करमदीन की उम्र 60 के आसपास नजर आती थी। वो गहरे सांवले रंग का मालिक एक दराज कामत शख्स था। इसके सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो चुके थे। इसके बदन की मजबूती इस बात की गवाही देती थी कि इसकी जवानी और अधेड़ उम्र मेहनत और मशक्क़त में गुजरी थी। ताहम इन लम्हात में वो बुरी तरह टूटा हुआ नजर आता था। बेटे की मौत की इत्तला ने उसको बुरी तरह मुतासिर किया था। आयशा बीबी 55 के पेटे में दिखाई देती थी। वो पस्ता कामत औरत थी और शक्ल ही से तेज तरार होशियार लगती थी। नरगिस के खदोखाल में बड़ी हद तक आयशा का अक्स झलकता था। मैंने हनीफ को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया और करमदीन और आयशा बीबी को बैठने के लिए कहा। उन्होंने मेरी पेशकश के मुताबिक अमल किया और मेरी तरफ देखने लगे। मैंने नहायती जामे और मुख्तसर अल्फाज में इन्हें मकतूल और नरगिस की मुरीदके में आमद, रिहाइश और इस अंधोनाक वाक़े के बारे में बताया। इधर मेरी बात ख़त्म हुई, इधर करमदीन फट पड़ा। थानेदार साहब, ये क्या गज़ब हो गया? वो हंसी आवाज़ में बोला, 1 हफ्ते पहले तो फरीद अच्छा खासा लाहौर गया था। इसे तकदीर मुरीद के कैसे खींच लाई और किस बदबख्त ने मेरे बच्चे का खून किया है। वो चूँकि बेहद परेशान था, लिहाजा एक ही सांस में बोलता चला गया। मैंने बड़ा तहम्मुल से उसकी बात सुनी और उसके खामोश होने पर कहा, मैं भी इसी बदबख्त की तलाश में हूँ जिसने तुम्हारे बेटे की जान ली है और इसी सिलसिले में मुझे आप दोनों के भरपूर ताउन की ज़रूरत है। बात ख़त्म करते ही मैंने बारी बारी अपने सामने बैठे हुए करमदीन और आयशा बीबी को देखा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि नरगिस ने क्यों घर छोड़ा। आयशा बीबी अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए बोली, इसकी तो मंगनी हो चुकी थी और 3-4 माह के बाद शादी होने वाली थी। पता नहीं वो किस तरह फरीद के बहकावे में आ गई। और 1 मिनट आयशा, करमदीन ने उंगली से उसकी तरफ इशारा करते हुए कदरे तेज लहजे में कहा, मेरे बेटे ने किसी को नहीं बहकाया। पूरा पिंड जानता है कि वो 2 तारीख को लाहौर गया था और तुम्हारी बेटी 4 तारीख को घर से गायब हुई है। तुम खामखा मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश नहीं करो। मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह रही हूँ करमदीन,
عائشہ نے گھور کر کرم دین کی طرف دیکھا۔ تم نے سنا نہیں؟ تھانے دار نے تھوڑی دیر پہلے ان دونوں کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ وہ میاں بیوی بن کر یہاں رہ رہے تھے۔ ان کے ساتھ پائے جانے کا مطلب یہی ہے کہ وہ باقاعدہ کسی منصوبہ بندی کے تحت آگے پیچھے گاؤں سے نکلے تھے۔ ہائے اللہ، میں کیا کروں؟ وہ باقاعدہ سینہ کوبی کرنے لگی۔ پتہ نہیں اس مرتوت نے میری بچی کے ساتھ نکاح بھی کیا تھا یا… خبردار! جو میرے مرحوم بیٹے کو مرتوت کہا۔ کرم دین غصے سے دھاڑا۔ ان دونوں نے نکاح کیا تھا یا نہیں، اس سے بھی زیادہ اہم معاملہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے اور تمہاری بیٹی جائے وقوع سے غائب ہے۔ مجھے تو نرگس پر ہی شک ہے۔ تھانے دار صاحب، آپ رپورٹ لکھیں جی۔ اس سے پہلے آپ میری رپورٹ درج کریں گے تھانے دار صاحب، عائشہ نے ترش لہجے میں کہا۔ کرم دین کے بیٹے نے میری معصوم بچی کو بہلا پھسلا کر بلکہ بہکا کر گھر سے بھاگنے پر مجبور کیا اور پھر اسے کہیں غائب کر کے خود قتل ہو گیا۔ مجھے میری بچی چاہیے جناب۔ کرم دین جہاں سے بھی پوری کرے۔ تمہاری مت ماری گئی ہے عائشہ بی بی؟ کرم دین لال پیلا ہوتے ہوئے بولا۔ یہ کیا بات کر دی تم نے کہ فرید نے تمہاری بیٹی کو غائب کیا اور خود قتل ہو گیا؟ بھلا کوئی اپنی رضا سے بھی قتل ہوتا ہے؟ تم اپنی بیٹی کے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ الٹی سیدھی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ الٹی سیدھی باتیں میں نہیں کر رہی ہوں کرم دین، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، بلکہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بس، میں نے کڑک کر کہا۔ یہ تم لوگوں نے کیا تماشا لگا دیا ہے؟ یہ تھانہ ہے یا تمہاری خالہ جان کا گھر؟ میرے دبکے نے خاطر خواہ اثر دکھایا اور وہ خاموش ہو کر سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے کرم دین کی طرف دیکھا اور چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم اس وقت کہاں بیٹھے ہو؟ جناب، میں تھانے میں بیٹھا ہوں جی۔ اور یہاں کا تھانے دار کون ہے؟ آپ ہیں جی تھانے دار۔ بس تو پھر تھانے داری بھی مجھے ہی کرنے دو، میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں نے یہاں آتے ہی مچھلی بازار کھول دیا ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ معاف کر دیں جناب، میں جذبات میں آ گیا تھا۔ کرم دین نرم پڑتے ہوئے بولا، جوان بیٹے کی موت نے میرے دماغی توازن کو گڑبڑا کر رکھ دیا ہے۔ تمہارے بیٹے کی موت کا مجھے بھی گہرا صدمہ ہے اور میں پہلی فرصت میں اس کے قاتل تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہمدردی بھرے انداز میں کہا۔ تم لوگوں کو بھی اسی سلسلے میں یہاں بلایا ہے کہ اس کیس کو حل کرنے میں تم میری مدد کرو۔ مجھ سے تعاون کرنا تو رہا ایک طرف، تم تو الٹا آپس میں ہی جھگڑا کرنے لگے۔ یہ تو میرا کام بگاڑنے والی بات ہے نا؟ میں تو آرام ہی سے بیٹھا ہوا تھا تھانے دار صاحب، پہل تو عائشہ نے کی ہے، اس نے عاجزی سے کہا۔ پہل میں نے نہیں، تم نے کی ہے کرم دین، وہ الجھ کر بولی۔ میں نے کہا بس۔ میں نے باری باری انہیں تیز نظر سے گھورا۔ کس نے پہل کی ہے اور کس نے دوج، اس بحث میں مت پڑو۔ میں تم سے جتنی بات پوچھوں اس کا جواب دو، اور جب میں ایک سے بات کروں تو دوسرا بالکل چپ بیٹھے گا، بالکل خاموش۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ انہوں نے بڑی شرافت سے اس بات میں گردنیں ہلا دیں۔ میں کرم دین کی طرف متوجہ ہو گیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارا بیٹا فرید 2 اگست کو یہ بتا کر گھر سے نکلا تھا کہ وہ ہفتہ 10 دن کے لیے اپنی کسی دوست کے پاس لاہور جا رہا ہے؟ جی ہاں، حقیقت یہی ہے۔ اس کے بعد سے تمہیں اپنے بیٹے کی کوئی خیر خبر نہیں تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ کل جب میرے بندے نے تمہیں رتنا والی جا کر فرید کی المناک موت کے بارے میں آگاہ کیا تو تم پر غم کا آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ فرید کی موت کی خبر سن کر ہماری کیا حالت ہو گئی تھی۔ اس کی ماں کا تو رو رو کر برا حال ہے، ہماری تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے تھانے دار صاحب۔ میں آپ لوگوں کے غم کا اندازہ لگا سکتا ہوں، میں نے ہمدردانہ انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، فرید لاہور میں اپنے جس دوست کے پاس گیا تھا اس کا نام عارف ہی ہے نا؟ میں نے جان بوجھ کر مقتول کے لاہوری دوست کا نام غلط بتایا تھا۔ کرم دین جلدی سے بولا، نہیں جناب، اس کا نام عرفان ہے۔ فرید کی عرفان سے کب اور کس طرح دوستی ہوئی تھی؟ میں نے بہت ہی دھیمے لہجے میں کرم دین کو کریدنا شروع کیا۔ ان کی دوستی تو بہت پرانی ہے جناب، بلکہ تھی، وہ افسردہ لہجے میں بولا۔ عرفان بھی رتنا والی ہی کا رہنے والا ہے۔ پچھلے 2 سال سے وہ روزگار کے سلسلے میں لاہور گیا ہوا ہے اور مہینے 2 مہینے میں وہ ایک آدھ بار گاؤں کا چکر لگا لیتا ہے۔ عرفان لاہور میں کیا کام کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور اس نے رہائش وغیرہ کہاں رکھی ہوئی ہے؟ وہ لاہور میں ڈبل روٹی بنانے والی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔
जो फिरोजपुर रोड पर वाक़ है। करमदीन ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। और इधर करीबी किसी आबादी में उसने किराए पर मकान ले रखा है। करमदीन ने बाद में मुझे बंद और डबल रोटी बनाने वाली इस फैक्ट्री का नाम भी बताया था, लेकिन मैं बावजूद वो नाम यहाँ जाहिर नहीं कर सकता। मैंने करमदीन की आंखों में आंखें डालकर कहा, बस एक आखिरी सवाल, और इसका जवाब बहुत सोच समझ कर देना। तुम्हारी गलत बयानी बाद में कोई बहुत बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर सकती है। वो चौकन्ना नज़र से मुझे देखते हुए बोला, जी पूछें। मैंने अब तक आपसे कोई झूठ बोला है और न ही आइंदा कोई ऐसी हरकत करूँगा। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए पूछा, क्या तुम्हारे बेटे फरीद और आयशा बीबी की बेटी नरगिस में कोई इश्क मोहब्बत की कहानी चल रही थी? सवाल ही पैदा नहीं होता थानेदार साहब, आयशा चमक कर बोली। मैंने तुमसे पूछा है? मैंने घूर कर उसे देखा। जनाब, चंद माह के बाद नरगिस की शादी होने वाली थी, वो उखड़े हुए लहजे में बोली। वो इस किस्म के काम में कैसे मुलविस हो सकती है? और जहाँ तक मैंने कहा था ना, जब तक मैं खुद ना पूछूं तुम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलोगी, मैंने कुर्राहट आमेज अंदाज में कहा। ठीक है जी, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैंने करमदीन की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा, हाँ भाई, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो थूक निगलते हुए बोला, जी मेरा ख्याल है कि फरीद नरगिस को पसंद करता था। क्या उसने अपनी पसंदीदगी के बारे में खुद तुम्हें बताया था? मुझे तो नहीं बताया था, लेकिन इस सिलसिले में उसने अपनी माँ से जिक्र किया था। करमदीन ने जवाब दिया, मुझे अपनी बीवी नसीब बेगम की जवानी पता चला था। क्या नरगिस भी इससे पसंद करती थी? मैंने सवाल किया। इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तुम अपने बेटे के किसी दुश्मन को तो जानते होगे? दुश्मन? नहीं जनाब, उसका तो कोई दुश्मन ही नहीं था, वो जल्दी से बोला। वो तो सबको दोस्त बनाकर रखता था, बहुत ही मिलनसार और मोहब्बत करने वाला था। करमदीन, मैंने इसे ठहरे हुए लहजे में मुखातिब किया, इंसान के जहाँ 10 दोस्त होते हैं, इन्हीं खैर खाहों में कहीं एक आध दुश्मन भी छुपा होता है। तुम ये कैसे कह सकते हो कि मकतूल का कोई दुश्मन नहीं था? जनाब, मैं जो जानता था वो आपको बता दिया है, वो बेबसी से बोला। तुम्हारे ख्याल में फरीद को किसी दोस्त ने मौत के घाट उतारा होगा? मैंने कहा, ये काम कोई दोस्त नहीं बल्कि कोई दुश्मन ही कर सकता है। लेकिन जनाब, वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला, आपने तो बताया कि वो और नरगिस यहाँ मियाँ बीवी की हैसियत से रह रहे थे और नरगिस अब गायब है, तो इसका मतलब ये है कि वो जुमले को अधूरा छोड़कर सवालिया नज़र से आयशा बीवी की तरफ देखने लगा। देख लें थानेदार साहब, आयशा खामोश न रह सकी और शिकायत भरे लहजे में मुझसे कहा, ये करमदीन तो हाथ धोकर मेरी बच्ची के पीछे पड़ गया है। ये नरगिस को फरीद का कातिल समझ रहा है। करमदीन ने ऐसी कोई बात नहीं कही, बल्कि मुझे ये शक है कि फरीद की मौत में किसी न किसी जाविये से नरगिस ज़रूर मुलविस है, या कम से कम वो कत्ल की इस वारदात के बारे में बहुत कुछ जानती है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ किया और फिर कहा, मुझे इस बात का यकीन हो गया कि तुम दोनों का एक जगह मौजूद रहना ठीक नहीं, इसलिए करमदीन, मैंने करमदीन की तरफ देखते हुए कहा, तुम बाहर बरामदे में जाकर बैठो। अगर तुम्हारी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं तुम्हें अंदर बुला लूँगा। उसने फ़ौरन मेरे हुक्म की तामील की और कमरे से बाहर चला गया। मैं आयशा बीवी की तरफ मुतवज्जा हो गया और गहरी संजीदगी से कहा, देखो आयशा, इस हकीकत को तो दुनिया की कोई ताकत झुटला नहीं सकती कि पिछले 3-4 दिन तुम्हारी बेटी नरगिस यहाँ मकतूल फरीद के साथ उसकी बीवी की हैसियत से रह रही थी। इसका वाज़ेह मतलब यही है कि फरीद इसे ज़बरदस्ती अगवा करके अपने साथ नहीं लाया था, बल्कि इस काम में नरगिस की मर्ज़ी पूरी तरह शामिल रही होगी, और इस मर्ज़ी का मैं भी चश्मदीद गवाह हूँ। जी क्या? मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो बोल उठी, आपने ऐसा क्या देखा था थानेदार साहब? 2 रोज़ पहले एक रात जब इन्हें खुलेआम नाज़ेबा हरकत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके थाने लाया गया था, तो मैंने इनका तफसीली इंटरव्यू किया था। मैंने बदस्तूर संजीदा लहजे में कहा, जब ये मुझे पता चला था कि वो दोनों अपनी मर्जी और ख्वाहिश से एक दूसरे के साथ हैं। वो मियाँ बीवी थे या नहीं, ये एक अलग बहस है, लिहाजा ये ख्याल तो जहन से निकाल दो कि नरगिस को इसकी मर्जी के खिलाफ अगवा किया गया था। अब हम फरीद के कत्ल की तरफ आते हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद मैंने एक छोटा सा वक्फा लिया और फिर अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, वक़ुआ की रात हस्ब मामूल मकतूल और तुम्हारी बेटी नरगिस
अपने कमरे में सोने के लिए गए थे, लेकिन अगली सुबह इसी कमरे में मकतूल फरीद की लाश पाई गई और तुम्हारी बेटी चाय वकुआ से गायब थी। इसलिए लामोहला नरगिस की तरफ ध्यान जाता है कि वो किसी न किसी जाविये से इस कत्ल के राज में ज़रूर शरीक है। तुम्हारी अकल इस बारे में क्या कहती है आयशा बीबी? मेरी अकल तो बिल्कुल काम नहीं कर रही थानेदार साहब, वो अपनी पेशानी को सहलाते हुए बोली। एक बार नरगिस मिल जाए तो मैं इसी से पूछूंगी कि ये सारा चक्कर क्या है और किस तरह पेश आया है। मुझे भी सिर्फ और सिर्फ नरगिस ही की तलाश है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मकतूल फरीद तो इस दुनिया से जा चुका, वो वापस आकर मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, लिहाजा मेरी सारी उम्मीदें अब तुम्हारी बेटी नरगिस ही से बंधी हुई हैं। इसीलिए मैं पहली फुर्सत में इसे तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सांस दुरुस्त करने के लिए रुका और फिर गहरी संजीदगी से बोला, आयशा बीबी, तुम इस सिलसिले में मेरी क्या मदद कर सकती हो? मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि नरगिस जल्द से जल्द मिल जाए, वो रुहासी आवाज़ में बोली, लेकिन खुदा गवाह है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। इस बात का मुझे भी बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि आयशा बीबी अपनी बेटी की गुमशुदगी या गय्याब के बारे में कुछ नहीं जानती थी, और इस हवाले से मैं इस पर कोई दबाव भी नहीं डाल रहा था। मैं तो किसी ऐसे सिरे की तलाश में था जिसे थाम कर मैं कातिल तक रसाई हासिल कर सकूं, और ये सिरा नरगिस तक पहुंचने के बाद ही मेरे हाथ आ सकता था। मैं दोबारा आयशा बीबी की तरफ मुतवज्जा हुआ और ठहरे हुए लहजे में पूछा, नरगिस का बाप थाने क्यों नहीं आया? इसने तुम्हें क्यों भेज दिया है? जब से नरगिस गुम हुई है याकूब गहरे सदमे में है, वो एक अफसरदा सी सांस खारिज करते हुए बोली। हर वक्त यही दोहराता रहता है कि नरगिस ने घर से बाहर कदम निकालकर उसकी नाक कटवा दी है। इसने अपने दोस्त को जो जबान दे रखी है, इसका क्या होगा? वो तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। कौन दोस्त? तुम कहीं अल्लाह रखा की बात तो नहीं कर रही हो? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। जी हाँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, नरगिस की मंगनी अल्लाह रखा के बेटे जावेद से हुई है, और ये मामला याकूब के जोर देने पर ही हुआ है, वरना मैं तो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मगर याकूब ने न मेरी सुनी और न ही नरगिस के मुस्तकबिल का कोई ख्याल किया। यारी निभाने के लिए जावेद से नरगिस का रिश्ता तय कर दिया। तुम इस रिश्ते की मुखालफत में क्यों थी? बस जी, मुझे जावेद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली। अजीब सुस्त और बोंगा सा लड़का है। क्या तुम किसी खास बंदे के साथ नरगिस की शादी करना चाहती थी? नहीं जी, मेरे जहन में कोई खास बंदा नहीं था, वो आम से लहजे में बोली। किसी भी माकूल आदमी से इसकी शादी हो जाती, मगर जावेद से नहीं। पता नहीं क्या बात है, जावेद को देखते ही मुझे अजीब सा महसूस होने लगता है। मैंने सुना है कि जावेद की माँ शहनाज भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। मैंने हनीफ की फराहम करदा मालूमात की रोशनी में आयशा को टटोला। अल्लाह रखा ने जोर ज़बरदस्ती करके ही ये नाता जोड़ा था। शहनाज के इनकार की वजह नरगिस को नापसंद करना नहीं थी, वो ठोस अंदाज में बोली, बल्कि इसकी निगाह किसी और पर लगी हुई थी। मैंने बिल्कुल अनजान बनते हुए कहा, और किस पर? अपनी बहन आसिया की बेटी अतिया पर, वो नागवारी से बोली। वो जावेद की शादी अतिया से करना चाहती थी, लेकिन अल्लाह रखा अपनी साली आसिया को सख्त नापसंद करता है, इसलिए वो अतिया को किसी भी सूरत अपनी बहू बनाने पर तैयार नहीं था। लिहाजा उसने नरगिस का रिश्ता मांग लिया। अगरचे मैं जावेद को नापसंद करती हूँ, लेकिन याकूब ने मेरी एक न सुनी और ये रिश्ता पक्का कर दिया, और अब चंद माह बाद तो इनकी शादी होने वाली थी। नरगिस के घर से गायब हो जाने पर जावेद या उसके घर वालों का क्या तासुर था? मैंने सवाल और जवाब के सिलसिले को समेटते हुए पूछा। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि नरगिस के घर से चले जाने के बाद शहनाज ने सुख की सांस ली थी। वो बरहमी से बोली, उसने खुदा का शुक्र अदा किया था कि बला टल गई। अब वो अपनी मर्जी से जावेद की शादी अतिया से कर सकेगी। ये रिश्तेदारी चूँकि अल्लाह रखा और याकूब की दोस्ती के नतीजे में हो रही थी, लिहाजा नरगिस की गुमशुदगी का सबसे ज़्यादा दुख भी इन्हीं दोनों को हुआ। ऊपर से शहनाज ने ताने दे देकर अल्लाह रखा की ज़िंदगी और भी अजाब बना दी है। और इस सिलसिले में जावेद का क्या रवैया है? मैंने पूछा। वो बेपरवाह बना फिरता है, आयशा ने होंठ भींचते हुए जवाब दिया। इसे इस बात से कतन कोई गर्ज नहीं कि नरगिस कहाँ चली गई है, हालांकि इस मौके पर तो सबसे ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा उसी को करना चाहिए। नरगिस इसकी मंगेतर है। मगर लम्हाती तवक्कुफ करके उसने फिर कहा, मगर मुझे तो यूँ महसूस होता है इन माँ बेटे को नरगिस की गुमशुदगी से बहुत खुशी मिली हो। मेरे सुनने में तो ये भी आया है कि शहनाज और जावेद लोगों से कहते फिर रहे हैं कि इनकी तरफ से ये रिश्ता ख़त्म ही समझा जाए। जो लड़की घर से भाग जाए
اسے کوئی اپنے گھر کی عزت کیسے بنا سکتا ہے؟ جب ہم نرگس کے گھر سے بھاگ جانے کی بات کرتے ہیں تو فوراً ذہن میں یہ سوال سر اٹھاتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ بھاگی ہوگی۔ میں نے عائشہ کے چہرے پر نگاہ جما کر گہری سنجیدگی سے کہا، حالات و واقعات چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ مقتول فرید کے ساتھ تھی، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ ان دونوں میں پہلے سے کوئی معاملہ چل رہا تھا، لیکن تم کہتی ہو کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ نقطہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا۔ جناب، میں تو یہی جانتی ہوں کہ نرگس کا فرید کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں تھا، وہ بے پرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ باقی دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے سامنے کرم دین نے کہا ہے کہ اس کا بیٹا یعنی کہ مقتول فرید تمہاری بیٹی کو پسند کرتا تھا، اور اس پسندیدگی کا اظہار اس نے اپنی ماں نصیب بیگم سے بھی کیا تھا۔ میں نے تیکھے انداز میں کہا، اور تم بالکل انجان بن رہی ہو۔ آپ جو بھی سمجھ لیں، وہ اکتاہٹ بھرے انداز میں بولی۔ جو سچ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد عائشہ بی بی کو فارغ کر دیا اور اسے بھیج کر کرم دین کو اندر بلا لیا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا اور امداد طلب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، کرم دین، میں تمہارے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں۔ میں تمہارے بیٹے کو تو زندگی میں واپس نہیں لا سکتا، البتہ یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ بہت جلد اس کے قاتل کو گرفتار کر کے جیل میں سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا۔ کیا آپ کو کچھ پتہ چلا کہ فرید کو کس بدبخت نے موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ اس نے زخمی لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا ہوں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن مجھے یقین ہے کہ جلد یا بدیر میں قاتل کی گردن ناپنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بس، میں نے توقف کیا اور پھر سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، بس ایک بار مجھے نرگس کا سراغ مل جائے تو پھر بات کا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ میں بھی دعا کروں گا کہ آپ جلد از جلد نرگس کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں، وہ قدرے مضبوط لہجے میں بولا۔ آمین، میں نے تہہ دل سے کہا، پھر اسے ہدایت کی، کرم دین، اگر اس دوران میں تمہیں کوئی خاص بات پتہ چلے تو مجھے ضرور بتانا۔ قاتل کی تلاش کے سلسلے میں مجھے تمہارے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ جی، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، وہ بڑی فرما برداری سے بولا۔ پھر منت ریز انداز میں پوچھا، فرید کی لاش کب تک اسپتال سے آ جائے گی؟ مجھے امید ہے کہ کل دوپہر تک لاش تھانے پہنچ جائے گی، میں نے کہا۔ اس نے استفسار کیا، میں لاش وصول کرنے کے لیے کب آپ کے پاس آؤں؟ مجھے اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست بھی تو کرنا ہے۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اس کی آواز بھر گئی تھی۔ میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، کرم دین، بیٹے کی لاش وصول کرنے کے لیے تمہیں تھانے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی نگرانی میں عملے کے 2 افراد کو لاش کے ساتھ رتہ والی بھیجنے کا انتظام کر دوں گا۔ تم تدفین کا پروگرام عصر و مغرب کے درمیان رکھو تو سارے مراحل خوش اسلوبی سے نبٹ جائیں گے۔ میں نے ASI کو اپنے پاس بلایا اور اس کیس کے حوالے سے مختلف ہدایات دینے کے بعد کہا، عائشہ بی بی اور کرم دین کو واپس رتہ والی بھجوانے کا انتظام کر دو، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اوکے سر، ASI نے فرش شناس لہجے میں کہا، اور میں مطمئن ہو گیا۔ اگلے روز دوپہر سے پہلے ہی مقتول فرید کی لاش اسپتال سے واپس آ گئی۔ لاش کے ساتھ ہی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی موجود تھی۔ میں نے کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش وصول کر لی اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر مذکورہ رپورٹ کا مطالعہ کرنے لگا۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتول فرید کی موت 7 اور 8 اگست کی درمیانی رات 1 اور 2 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ رپورٹ میں اس امر کی جانب اشارہ کیا گیا تھا کہ موت کے وقت مقتول گہری بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اس میں کسی قسم کی مزاحمت کرنے کی سکت نہیں تھی، تاہم موت کا واضح سبب وہی خطرناک قاتل خنجر تھا جو اس کے سینے میں پیوست ملا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے ساتھ ہی کیمیکل ایگزامنر کی تفصیلی رپورٹ بھی منسلک تھی، جس میں بعض سنسنی خیز انکشافات کیے گئے تھے۔ مقتول کے معدے سے حاصل کیے گئے ایک نمونے میں بے ہوشی کی دوا کے آثار ملے تھے، یعنی وقوع کی رات اسے کھانے میں بے ہوشی کی دوا دی گئی تھی، جس کے زیر اثر وہ بے خبر اور گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ لہٰذا جب قاتل نے بے رحمی سے اس کے سینے میں خنجر اتارا تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں کو حرکت میں نہ لا سکا اور بغیر تڑپے پھڑکے اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور اس کے ساتھ منسلک کیمیکل ایگزامنر کے تجزیے نے میرے بہت سے خدشات کی تسکین کر دی۔ اب میں پورے یقین کے ساتھ یہ جان چکا تھا کہ فرید نے قتل ہوتے وقت کسی قسم کی کوئی مزاحمت
کیوں نہیں پیش کی تھی؟ نعمت بیوی کے تفصیلی بیان کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ وقوع کی رات نرگس اپنا اور مقتول کا کھانا بیٹھک میں لے کر گئی تھی۔ دونوں مبینہ میاں بیوی نے رات کا کھانا ایک ساتھ بیٹھک میں بیٹھ کر کھایا تھا، پھر اندر سے کنڈی لگا کے سو گئے تھے۔ ان حالات میں ذہن اس نتیجے پر پہنچتا تھا کہ نرگس نے رات کے کھانے میں کوئی زود اثر نشہ آور دوا ملا کر مقتول کو کھلا دی تھی۔ آدھی رات کے بعد جب اس نے دیکھا کہ مقتول بے خبری کی نیند میں پہنچ چکا ہے تو اس نے نہایت ہی سنگ دلی سے ایک خوفناک خنجر مقتول کے سینے میں اتارا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ سب کچھ سوچنا بہت آسان تھا اور بالکل منطقی بھی نظر آتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ تھیوری چند توجہ طلب سوالات کو بھی جنم دیتی تھی، اور ان سوالات کے تسلی بخش جوابات حاصل کیے بغیر کسی راسخ اور حتمی نتیجے پر پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ یہ سوالات علل ترتیب کچھ یوں تھے: اگر نرگس مقتول کو پسند کرتی تھی اور اس کی خاطر گھر چھوڑ آئی تھی تو پھر وہ اسے قتل کر کے غائب کہاں ہو جائے گی؟ اگر ان دونوں کے بیچ کوئی سنجیدہ تعلق نہیں تھا اور نرگس کسی بھی بنا پر مقتول کی جان کی دشمن تھی تو پھر وہ اپنے ایک دشمن کے ماں پر گھر سے کیوں بھاگی؟ اگر اس تمام تر خطرناک کھیل میں کوئی تیسرا شخص بھی ملوث تھا تو وہ کون تھا؟ وہ صرف مقتول کا دشمن تھا یا پھر نرگس کی مدد سے اس کی دوستی تھی؟ کیا اس نامعلوم شخص کی مدد سے نرگس نے یا نرگس کی مدد سے اس نامعلوم شخص نے فرید کو ٹھکانے لگایا تھا؟ اگر مذکورہ نامعلوم شخص اور نرگس اندر سے آپس میں ملے ہوئے تھے تو پھر یہ دونوں اب کہاں تھے؟ یہ تمام تر اور ان سے ملتے جلتے متعدد سوالات نے میرے ذہن کو بری طرح الجھا رکھا تھا، اور سرے دست میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ جب تک نرگس ہاتھ نہیں آئے گی اس کیس کا اونٹ کسی مناسب کروٹ نہیں بیٹھ سکے گا۔ لیکن پھر یہ سوال مجھے ایک بند گلی میں لا کھڑا کرتا تھا کہ میں نرگس کو کہاں تلاش کروں۔ یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ مقتول اپنے گھر سے 2 اگست کو یہ بتا کر نکلا تھا کہ وہ اپنے ایک دوست عرفان کے پاس لاہور جا رہا ہے۔ وہ پہلے بھی عرفان سے ملنے جاتا رہتا تھا۔ مقتول ہمارے علاقے میں 4 اگست کو پہنچا تھا۔ اس سے یہ اندازہ قائم کیا جا سکتا تھا کہ اس نے 2 اور 3 اگست کے دونوں دن عرفان کے پاس گزارے ہوں گے۔ میں نے فوری طور پر لاہور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے یقین تھا کہ عرفان سے ایک تفصیلی ملاقات اس کیس کے معاملے میں بہت سود مند ثابت ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی ایسا اشارہ مل جاتا جو مقتول کی پراسرار موت اور نرگس کی گمشدگی پر سیر حاصل روشنی ڈال سکتا۔ میں نے آئندہ آدھے گھنٹے میں مقتول فرید کی لاش کو موضع رتوالی بھجوانے کا بندوبست کیا اور خود سرسری تیاری کے بعد لاہور روانہ ہو گیا۔ عرفان ڈبل روٹی بن اور شیرمال بنانے والی ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا جو فیروز پور روڈ پر نہر کے پل کے قریب واقع تھی۔ اس وقت دن کے 2:30 بجے تھے۔ مرید سے فیروز پور روڈ لاہور کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں ہے۔ مجھے مذکورہ فیکٹری تک پہنچنے میں لگ بھگ 1.5 گھنٹہ لگا ہوگا۔ میں اس وقت عوامی لباس میں تھا اور احتیاطاً میں نے متعلقہ تھانے میں حاضری لگا کر اپنی لاہور میں آمد سے محکمے کے ذمہ دار افراد کو آگاہ کر دیا تھا۔ تھانہ انچارج صدیق راؤ نے میرے ساتھ اپنے عملے کے کسی آدمی کو بھیجنے کی پیشکش کی تھی جسے میں نے بڑی اخلاقی خوبصورتی سے رد کر دیا تھا اور ایک بس میں بیٹھ کر اپنی مطلوبہ فیکٹری پہنچ گیا تھا۔ میں فیکٹری کے دفتری حصے میں داخل ہوا اور وہاں موجود انتظامیہ کے ایک سینئر آدمی سلیمان بخاری سے ملاقات کی۔ وہ فیکٹری میں مینیجر کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا: بخاری صاحب، میرا نام صفدر حیات ہے اور میں مرید کے تھانے کا انچارج ہوں۔ ایک ضروری کام سے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ مجھ سے پورا تعاون کریں گے۔ کیوں نہیں جناب، یہ جان کر کہ میں تھانہ انچارج ہوں، بخاری اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر دوبارہ گرم جوش مصافحے کے بعد بولا: میرے لائق جو بھی خدمت ہو حکم کریں، اور اس حکم سے پہلے یہ فرمائیں کہ آپ کے لیے ٹھنڈا منگواؤں یا گرم؟ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں بخاری صاحب، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ آپ مجھ سے تعاون کرنے کو تیار ہیں، یہی کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے جناب، وہ پرخلوص لہجے میں بولا۔ کام اور کھانا پینا ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ جیسے آپ کی مرضی، میں نے اس کی مخلصانہ پیشکش کے سامنے سپٹ ڈال دی اور کہا: موسم کی مناسبت سے جو دل چاہے منگوا لیں۔ بخاری نے ایک ملازم کو بلا کر کھانے پینے کی چند چیزیں لانے کا حکم دیا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا: جی ملک صاحب، اب آپ فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ کی فیکٹری میں
इरफान नामी एक बंदा काम करता है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। वो मुरीद के एक नवाही गांव रत्तावाली का रहने वाला है और यहाँ करीब किसी बस्ती में उसने रिहाइश इख्तियार कर रखी है। वो पिछले 2 साल से आपके पास मुलाजिम है। हाँ, मैं इरफान को अच्छी तरह जानता हूँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। वो थोड़े फासले पर वाक़ई कच्ची आबादी नामी एक बस्ती में रहता है। जी हाँ, मुझे उसी इरफान से पूछताछ करना है, आप इसे इधर बुला लें, मैंने कहा। मैं अभी इसे बुलाता हूँ, वो तशवीश भरे अंदाज में बोला। लेकिन ये तो बताएं कि आखिर मामला क्या है? मैं महसूस कर रहा हूँ कि उधर मुरीद के में कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है। आप बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं, मैंने गंभीर अंदाज में कहा और फिर निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में उसे हालत हाजरा की संगीनी से निगाह करा दिया। ओह, उसने गहरी सांस खारिज की और बोला, मामला तो खासा खतरनाक है, इसीलिए तो मैं सादा लिबास में आया हूँ, मैंने संजीदा लहजे में कहा। आप भी इस पर यह जाहिर नहीं होने देंगे कि कोई पुलिस वाला इससे मिलने आया है, वरना वो बिदक जाएगा। आप फिक्र ही ना करें मलिक साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मैं इस मामले की नज़ाकत को अच्छी तरह समझ रहा हूँ। मैंने इस बात में सर हिलाने पर इत्तफाक किया। वो अपनी कुर्सी छोड़ते हुए बोला, आप यहाँ आराम से बैठें, मैं खुद इसे लेकर आपके पास आता हूँ। सुलेमान बुखारी की वापसी लगभग 5 मिनट बाद हुई और वो खाली हाथ आया था। वो अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ चुका तो मैंने सवालिया अंदाज में इसकी तरफ देखा। वो बोला, मलिक साहब, इरफान तो थोड़ी देर पहले छुट्टी करके अपने घर चला गया है। क्या आपकी फैक्ट्री में इतनी जल्दी छुट्टी हो जाती है? मैंने हैरत भरे लहजे में इस्तफसार किया। नहीं जनाब, छुट्टी में तो अभी 2 घंटे बाकी हैं, सुलेमान बुखारी ने जवाब दिया। इसके साथ काम करने वाले एक बंदे ने बताया कि इरफान बता रहा था गांव से इसका कोई दोस्त मिलने आया है, इसलिए आज वो जल्दी छुट्टी करके घर जा रहा है। कोई दोस्त गांव से आया है? मैंने चौंके हुए अंदाज में कहा। फिर बुखारी की जानिब देखते हुए इजाफा किया, मैं अभी इरफान के घर जाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ किसी ऐसे बंदे को भेज सकते हैं जिसने इरफान की रिहाइशगाह देख रखी हो? मलिक साहब, आप फिक्र ही ना करें, मैं आपको इरफान के घर पहुंचाने का बंदोबस्त कर दूंगा, बुखारी ने कहा। लेकिन पहले कुछ खा पी लें। ये तमाम चीज़ें मैं इत्मीनान से बैठकर खाऊंगा। मैं उठ खड़ा हो गया। पहले इरफान की तरफ जाना ज़रूरी है। वो गहरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला, मैं आपकी फ़र्ज शनासी को समझ सकता हूँ मलिक साहब, आप 1 मिनट रुकें, मैं कदीर को साथ ले लूँ। कदीर कौन? मैं पूछे बिना न रह सका। कदीर भी इसी फैक्ट्री में काम करता है और इसने इरफान का घर देख रखा है, बुखारी ने बताया। मैं अपनी कार में आपको लेकर वहाँ जाऊँगा, कदीर हमारी रहनुमाई करेगा। ठीक है, मैंने ताइदी अंदाज में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर के बाद हम तीनों फैक्ट्री मैनेजर सुलेमान बुखारी की कार में बैठकर इरफान के घर की तरफ जा रहे थे। मज़कूरा घर फाजलिया कॉलोनी के अक़ब में वाक़ कच्ची आबादी में था। कदीर की रहनुमाई में जब सुलेमान बुखारी ने मेन फिरोजपुर रोड को छोड़कर कच्ची आबादी की सिमत गाड़ी मोड़ी तो कदीर ने चौंके हुए लहजे में कहा, बाऊजी 1 मिनट। बाऊजी से कदीर की मुराद सुलेमान बुखारी था। बुखारी ने उलझन ज़दा अंदाज में पूछा, क्या हुआ? अब गाड़ी रोक दें, कदीर ने इज़्तिरारी लहजे में कहा। मुझे लगता है कि वो इरफान जा रहा है। बात ख़त्म करते ही उसने एक जानिब इशारा भी कर दिया। मैंने गर्दन घुमाकर मेन फिरोजपुर रोड की तरफ देखा। वहाँ सड़क के किनारे एक जोड़ा चला जा रहा था। इनकी पुश्त हमारी जानिब थी और वो अछरा की तरफ जा रहे थे। मैंने कदीर से पूछा, क्या तुम इस जोड़े की बात कर रहे हो? जी जी। जब बाऊजी ने कार मोड़ी तो मैंने इरफान की एक झलक देख ली थी, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला। लेकिन इसके साथ ये औरत? उसने उलझन ज़दा अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं जो कि सुलेमान बुखारी को सारा किस्सा सुना चुका था, लिहाजा उसने मुझसे पूछा, क्या करना है अब मलिक साहब? बुखारी साहब, आप अपनी कार को इसी सिमत में ले चलें जिधर वो जा रहे हैं, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा, और इनसे थोड़ा आगे जाके रुक जाएं। मैं इस लड़की का चेहरा देखना चाहता हूँ। मगर ये रॉन्ग साइड ड्राइविंग होगी, वो अपनी कार को वापस मोड़ते हुए बोला। आपका हुक्म है तो मैं चला चलता हूँ, मैं आपको कानून शिकने का हुक्म नहीं दे सकता, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। आप मुझे यहाँ उतार दें और अगले कट से गाड़ी घुमाकर वापस आ जाएं, जब तक मैं पैदल ही इनका ताक़ुब करता हूँ। बुखारी ने कोई सवाल किए बगैर मुझे वहीं ड्रॉप कर दिया और गाड़ी को फिरोजपुर रोड की दूसरी जानिब ले गया। मैं तेज़ कदमों से जोड़े के पीछे चल पड़ा, जिसके बारे में कदीर ने बड़े वसूख से कहा था कि इरफान किसी औरत के साथ जा रहा है। मैंने इससे पहले इरफान को नहीं देखा था, लेकिन नरगिस से मेरी एक भरपूर मुलाकात हो चुकी थी। मैं इसका चेहरा देखते ही पहचान जाता।
اگر یہ عورت نرگس ہی تھی تو پھر کیس حل ہونے میں منٹ نہیں چند سیکنڈ ہی باقی تھے۔ اس خیال نے میرے رگوں پہ میں ایک عجیب سی سنسنی پھیلا دی۔ میرے حواس پوری طرح بیدار ہو گئے اور میں دل و جان سے کسی بھی ہنگامی کارروائی کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا۔ میں نہایتی مہارت کے ساتھ دبے قدموں ان کے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ جب ہمارے بیچ محض 10 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں دائیں جانب مڑ گئے۔ سڑک کے کنارے اس طرف ایک سینما بنا ہوا تھا، گویا وہ دونوں فلم دیکھنے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ جب وہ سینما کے گیٹ کی طرف مڑے تو میں لڑکی کے چہرے کی جھلک دیکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور یہ دیکھ کر میرے اعصاب تن گئے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نرگس ہی تھی، وہی نرگس جس کی تلاش نے مجھے پوری طرح بے چین کر رکھا تھا۔ میں ان کے پیچھے لپکا اور بآواز بلند پکارا، نرگس! وہ ٹھٹک کر رک گئے، پھر انہوں نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ مجھے ان کی آنکھوں کو اور چہروں پر بڑے ہی متضاد تاثرات دکھائی دیے۔ عرفان مجھے حیرت اور الجھن میں مبتلا نظر آیا، جبکہ مجھے دیکھتے ہی نرگس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ نرگس نے ایک طرف بھاگنے کی کوشش کی تو میں نے کسی عقاب کے مانند جھپٹ کر اسے قابو کر لیا، پھر اس کی کلائی کو ایسا مروڑا دیا کہ وہ حلق کے بل چیخنے پر مجبور ہو گئی۔ میں نے دھاڑ سے مشابہ لہجے میں کہا، ایک بار گھر سے بھاگ چکی ہو، بس یہی کافی ہے، اب میں تمہیں اور کہیں نہیں جانے دوں گا، تم یہاں سے سیدھی جیل جاؤ گی۔ اس ناگہانی صورتحال نے عرفان کو بوکھلا دیا اور اسی بوکھلاہٹ میں اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے فوراً اپنا سروس ریوالور نکال لیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے دھمکانے کے لیے ہوائی فائر کرتا، سلیمان بخاری موقع پر پہنچ گیا۔ اس نے دور سے ہی مجھے برسر پیکار دیکھ لیا تھا اور بڑی تیزی سے اپنی کار ہماری جانب بڑھا دی تھی۔ اتفاق سے عرفان نے بھی اسی سمت سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک زوردار آواز پیدا کرتے ہوئے بخاری کی کار کی بونٹ سے ٹکرایا اور پھر وہیں سینما کے گیٹ کے قریب زمین پر گر کر کراہنے لگا۔ اس کے گھٹنوں پر شدید چوٹیں آئی تھیں۔ سلیمان بخاری اور قدیر بھی پلک جھپکتے ہی کار سے باہر نکل آئے اور انہوں نے بڑی آسانی سے عرفان کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ اس افراتفری کو دیکھ کر بہت سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے، جن میں غالب تعداد ان افراد کی تھی جو فلم دیکھنے کی غرض سے سینما ہاؤس پہنچے تھے۔ انہیں ایک زندہ فلم دیکھنے کو مل گئی تھی اور وہ بھی ٹکٹ لیے بغیر۔ جب کوئی مجرم کسی ٹھوس ثبوت کے ساتھ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی زبان کھلوانا مشکل نہیں رہتا۔ اسی شام میں سلیمان بخاری کی کار میں بٹھا کر نرگس اور عرفان کو تھانہ مرید کے لے آیا تھا۔ جب بخاری واپس چلا گیا تو میں نے نرگس اور عرفان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے دھمکی آمیز لہجے میں پوچھا، تم لوگ سیدھی طرح سچ سے پردہ ہٹاؤ گے یا میں تمہاری زبانیں کھلوانے کے لیے تفتیش کا روایتی طریقہ اختیار کروں؟ میں نے انہیں ایک موقع فراہم کیا تھا تاکہ وہ سلامت ہڈی پسری کے ساتھ جیل کی ہوا کھا سکیں، لیکن میری بات ان کی سمجھ میں نہ آ سکی اور رگے ہاتھوں پکڑے جانے کے باوجود وہ اپنے بچاؤ کے لیے الٹی سیدھی تعویلیں گھڑنے لگے۔ ان کی اس نامعقولیت پر مجھے سخت غصہ آیا اور میں نے انہیں 1 گھنٹے کے لیے حوالدار جمشید کے حوالے کر دیا۔ 1 گھنٹے سے بھی پہلے حوالدار کی محنت رنگ لے آئی اور وہ دونوں ملزمان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے میرے کمرے میں لے آیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بڑے معنی خیز انداز میں بولا، ملک صاحب، میں نے ان دونوں شکاروں کو سیٹ کر دیا ہے، ان کی زبانیں رواں ہو چکی ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی کہیں نہیں رکیں گی، آپ جو بھی پوچھیں گے یہ فر جواب دیں گے۔ میں حوالدار کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کر چکا اور مبینہ ملزمان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ گردنیں جھکائے شرمندہ سے کھڑے تھے۔ میں نے تہکمانہ انداز میں انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں نے باری باری ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لینے کے بعد طنزیہ لہجے میں کہا، اگر تم لوگ شرافت سے میری بات مان کر سب کچھ مجھے سچ سچ بتا دیتے تو تمہیں ایسی تکلیف دہ صورتحال سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ اب تم میرے کسی سوال کے جواب میں نہیں اٹکو گے۔ انہوں نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جس میں فرما برداری کے علاوہ رحم کی اپیل بھی تھی۔ میں نے خالص تھانے دارانہ انداز میں ان کا انٹرویو شروع کر دیا۔ آئندہ 1 گھنٹے میں میری پوچھ گچھ کے جواب میں انہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ مجھے جو کہانی سنائی، اس میں حیرت انگیز واقعات اور سنسنی خیز انکشافات کی بھرمار تھی۔ میں ان غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے آپ کو کہانی کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ در حقیقت نرگس اور عرفان میں بڑی خفیہ سیٹنگ چل رہی تھی۔ انہوں نے اپنے تعلق کو اس قدر خفیہ رکھا ہوا تھا کہ گاؤں میں کسی کو بھی اس معاملے کی بھنک نہیں تھی۔ اسی دوران میں فرید بھی نرگس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا۔ فرید اور عرفان میں اچھے تعلقات تھے،
लेकिन इरफान के मुताबिक उसने फरीद को कभी अपना जिगरी यार नहीं समझा था। लिहाजा इरफान ने फरीद को अपने और नरगिस के ताल्लुकात के बारे में भी कुछ नहीं बता रखा था। जब नरगिस की जवानी इरफान को पता चला कि फरीद बड़ी तेजी से नरगिस की तरफ बढ़ रहा है तो वो तशवीश में मुब्तला हो गया। वो खुल्लम खुल्ला फरीद को इस काम से मना नहीं कर सकता था, क्योंकि फरीद फिर इस ममानियत की वजूहात जानने की कोशिश करता। अभी ये उलझन चल ही रही थी कि याकूब ने नरगिस की मंगनी अपने दोस्त के बेटे जावेद से कर दी। इस रिश्ते में याकूब ने अपनी मनमानी की थी। नरगिस इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। चुनाचे नरगिस के अलावा इस सूरत हाल ने इरफान को भी बुरी तरह बौखला कर रख दिया। मैदान अमल में कूदने का वक्त आ गया था। अगर अब भी वो खामोश बैठा रहता तो फिर नरगिस इसके हाथ से निकल जाती। इरफान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वो खुलेआम नरगिस को अपनाने के लिए कोशिश नहीं कर सकता था, क्योंकि इन दोनों के खानदानों में देरीना दुश्मनी चली आ रही थी। शादी ब्याह और रिश्तेदारी तो दूर की बात है, इन दोनों खानदानों के अफराद को एक दूसरे से मिलने और बातचीत करने की भी इजाज़त नहीं थी। इरफान के लिए ये आजमाइश की घड़ियां थीं। वो मुसलसल सोचता रहा। फिर इसके शैतानी जहन ने एक सनसनीखेज मंसूबा तैयार कर ही लिया। इसने नरगिस को एतमाद में लेकर अपने मंसूबे की तफसीलात से आगाह किया। नरगिस इस पर अंधा भरोसा करती थी और इससे शादी करना चाहती थी, लिहाजा इसकी बताई हुई तरकीब पर आंखें बंद करके अमल करती चली गई। वो घर से भागकर मुरीद के पहुंची, जहां वो इरफान की हिदायत पर चंद रोज के लिए फरीद के साथ बीवी की हैसियत से रहने के लिए तैयार हो गई। इरफान ने इसे यकीन दिलाया था कि अगर वो मिनोअन उसके कहे पर अमल करती रही तो हफ्ते 10 दिन के बाद वो इसके पास होगी। फिर वो शादी करके लाहौर ही में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर लेंगे। उसने नरगिस को सख्ती से ताकीद की थी कि अंदर की बात का फरीद को पता नहीं चलना चाहिए। नरगिस ने इसकी हिदायत पर अमल करने का वादा किया था। दूसरी जानिब फरीद को वो कोई और ही पट्टी पड़ा रहा था। उसने फरीद से वादा किया था कि अगर वो इसकी बात मानेगा तो वो नरगिस को उसकी तरफ ना सिर्फ माइल कर देगा, बल्कि एक दिन वो इसे फरीद की बीवी भी बना देगा। इरफान ही के ईमा पर फरीद 2 दिन पहले घर से निकला ताकि नरगिस के गायब होने का इस पर कोई शक न हो। इरफान ने फरीद से कहा था कि वो इन दोनों की शादी करा देगा और फिर वो मुरीद के में रिहाइश कर लेंगे। नरगिस को इरफान ने समझा दिया था कि इसे हफ्ता 10 दिन फरीद की बीवी का किरदार अदा करना है, इस तरह कि वो खुद को भी महफूज रख सके। फिर कोई मुनासिब मौका देखकर वो नरगिस को अपने साथ ले जाएगा। नरगिस चूंकि इरफान पर अंधा एतमाद कर रही थी, लिहाजा इस अल्लाह की बंदी ने एक बार भी ये सवाल नहीं किया कि इसे इरफान की बीवी बनने के लिए इस घुमाव फिराव की क्या ज़रूरत है। शायद इसकी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। सब कुछ इरफान की प्लानिंग के ऐन मुताबिक अमल में आ गया। फरीद नरगिस को पाकर बहुत खुश था और ख़ुद को इरफान का बहुत ज़्यादा एहसानमंद समझ रहा था। इस बेचारे को तो कुछ खबर ही नहीं थी कि इसका दोस्त कौन सी चाल चल रहा है। वो चूँकि नरगिस के बहुत करीब रह रहा था, लिहाजा हद से गुजरने की कोशिश में भी था, लेकिन नरगिस ये कहकर उसे टाल रही थी कि निकाह से पहले कुछ नहीं होगा। अलबत्ता हल्की फुल्की दस्तराजी की इसे इजाज़त दे रखी थी। वो भी एक ऐसा ही मौका था जब एक रात शबीना ड्यूटी वाले एएसआई ने इन्हें फहश हरकत के जुमरे में गिरफ्तार कर लिया था। प्रोग्राम के मुताबिक एक रात नरगिस ने खाने में ख्वाब आवर दवा मिलाकर फरीद को बेहोश करना था, जिसके बाद वो इरफान के साथ लाहौर चली जाती। यह ख्वाब आवर दवा भी इरफान ही ने इसे लाकर दी थी। हस्बे प्रोग्राम इरफान आधी रात के बाद नेमत बीवी के घर पहुंच गया। इसने बैठक के बैरूनी दरवाजे पर मखसूस दस्तक दी तो नरगिस दरवाज़ा खोलकर बाहर गली में आ गई। इरफान ने इसे इधर ही रुकने को कहा और ख़ुद बैठक में दाखिल हो गया। अंदर आकर उसने बैठक के दरवाजे को कुंडी चढ़ाई। बेसुध पड़े फरीद के सीने में खतरनाक खंजर उतारा। बैठक के अंदरूनी दरवाजे से गुजरकर सहन में पहुंचा और फिकर कर दाखिली दरवाज़ा खोलकर बाहर गली में आ गया, जहां नरगिस उसके इंतजार में खड़ी थी। फिर वो प्रोग्राम के मुताबिक लाहौर की जानिब रवाना हो गए। इस मौके पर नरगिस ने इरफान से कोई सवाल नहीं किया था। ये बात उसके इल्म में नहीं थी कि इरफान ने फरीद के सीने में खंजर घोंप दिया है। वो नेमत बीवी का घर छोड़ते वक्त बैठक का और घर का दाखिली दरवाज़ा अच्छी तरह से भेड़ आया था। नरगिस इस बात से कतन बेखबर थी कि इरफान ने फरीद को मौत के घाट उतार दिया है। वो दोनों लाहौर पहुंचे और फिर मज़े से कच्ची आबादी वाले घर में रहने लगे। इरफान ने अपनी प्लानिंग को कामयाब बनाने के लिए कुछ अर्सा पहले अपने महल्ले में ये खबर उड़ा दी थी कि इसकी शादी हो गई है और अनकरीब वो अपनी बीवी को भी लाहौर ले आएगा। चुनांचे जब नरगिस कच्ची आबादी वाले घर में पहुंची
تو کسی کو اس پر شک نہیں ہوا۔ آج ان کی بدقسمتی تھی کہ میں نے انہیں سینما کے گیٹ پر دھر لیا تھا۔ عرفان نے مجھے بتایا کہ وہ اس دن فیکٹری سے جلدی چھٹی کر کے نرگس کو فلم دکھانے سینما لے جا رہا تھا کہ میں نے اسے پکڑ لیا۔ مجرموں کے اقبالی بیان کے بعد یہ کیس ہر زاویے سے حل ہو گیا تھا، تاہم ایک پہلو کانٹے کی طرح میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا۔ میں نے اپنی خلش مٹانے کے لیے عرفان سے یہ سوال پوچھ لیا، اوئے بدبختہ، تمہیں فرید جیسا کاٹ کا الو ملا اور تمہارا سوچا ہوا منصوبہ بھی 100% کامیاب ہو گیا تھا، پھر تم نے اس بدنصیب فرید کی جان کیوں لی؟ میرے اس فعل کی 2 وجوہات ہیں جناب، وہ ندامت آمیز انداز میں بولا۔ کون سی 2 وجوہات؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ اول تو مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ جب صبح فرید اٹھے گا تو نرگس کو غائب پا کر وہ سیدھا میرے پاس لاہور پہنچے گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی صورت نرگس کو میرے پاس دیکھے، لہٰذا میں نے اس کا قصہ ہی پاک کر دیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر بولا، نرگس اور فرید 2 دن کے فرق سے رتن والی سے غائب ہوئے تھے اور مرید کے میں ان کی موجودگی ریکارڈ کر لی گئی تھی۔ فرید کو قتل کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ میں اس طرح پولیس کی تفتیش کا رخ بدلنا چاہتا تھا۔ جب نرگس کی گمشدگی کی اطلاع تھانے پہنچتی تو تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آتی کہ فرید کو قتل کر دیا گیا ہے تو لامحالہ پولیس کا دھیان نرگس کے منگیتر کی طرف جاتا کہ اس نے غیرت میں آ کر فرید کو قتل کر دیا ہے۔ دوسری طرف تم نے نعمت بیوی کے گھر کا بیرونی دروازہ کھلا چھوڑ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جیسے نرگس فرید کو قتل کر کے کہیں فرار ہو گئی ہو۔ میں نے نفرت بھرے انداز میں اس شاطر مجرم کو گھورا، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں اس معاملے کو اس قدر الجھا دینا چاہتا تھا کہ کسی کا بھی دھیان میری طرف نہ جائے۔ تم مجھے ایک نفسیاتی مریض لگتے ہو۔ میں نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا اور بڑے وثوق سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی تم انتہائی بزدل انسان بھی ہو۔ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بزدل؟ کیوں جی؟ اگر تم جیدار اور ہمت والے ہوتے تو نرگس کو حاصل کرنے کے لیے اتنا لمبا چوڑا چکر نہ چلاتے کہ جس میں ہر لمحہ اس بیچاری کی زندگی اور عزت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر تم دونوں کے خاندان اس شادی پر تیار نہیں تھے اور تم دونوں ایک دوسرے کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے تھے تو پھر مرد کے بچے بنتے اور نرگس کو اپنے زورے بازو پر بھگا لے جاتے۔ تم نے جس کردار کا مظاہرہ کیا ہے اس سے تو مجھے تمہاری مردانگی پر شک ہونے لگا ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا اور گردن جھکا دی۔ نرگس نے نفرت بھری نظر سے عرفان کو گھورا اور غراہٹ آمیز لہجے میں بولی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اندر سے اتنے بودے اور کمینے ہو تو میں تمہاری باتوں میں کبھی نہ آتی۔ اب میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہوں گی۔ ساتھ رہنے کی نوبت تو تب آئے گی نا، پل، گھنٹے یا ماہ و سال کا حساب بھی جب ہی کرو گی نا۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، یہ تمہارا عاشق تو یہاں سے سیدھا جیل جائے گا۔ تم نے بڑی غلطی کی ہے اس سے دل لگا کر۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔